رہے گی, وہ خواب میں ہی رہے گی کہ وہ وہی نہیں, وہی تو وہی رہے گی. ہاں وہی اسی طرح گائے ہی رہے گی, ٹھیک ہے نا, وہ خواب میں گائے رہے گی, خواب سے باہر گائے نہیں رہے گی. ہاں وہی کا ہونا تو ثابت کر رہے ہیں. کون سی گائے کا ثابت کریں, گائے ہوگی تو اس کی تعویل ہوگی نا, خواب سے باہر تھی کوئی گائے. یہ بات, ہاں یہ بات ہاں جی, تو یہاں گائے کو ثابت کریں پہلے, پھر اب وہاں گائے کو ثابت, گائے آپ نے ثابت کرنی ہے بھائی خواب سے باہر کوئی گائے تھی. اور سلیم میر صاحب یہاں مرزا صاحب پہ تو ثابت کریں گے. وہاں جناب گائے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خواب میں گائے دیکھی ہے, لیکن خواب سے باہر گائے کوئی بھی نہیں تھی کہ ہے تھی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں بھی جو وہی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بھائی وہاں وہی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں تھی, اور خواب میں ثابت ہے, خواب سے باہر کوئی نہیں, خواب سے باہر اس کی تعویل ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھی کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں, خواب سے باہر حج کوئی بھی بات تو سن لیں سلیم میر صاحب, خواب سے باہر حج کوئی بھی یہ نہیں ہے. ایک منٹ سن لے, خواب میں یہ نہیں ہے کہ میں نے گائے دیکھی, خواب میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خواب میں گائے دیکھی, خواب میں گائے دیکھی. اللہ نے گائے سے مراد اللہ بتا رہا ہے, اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو تعویل اللہ نے سکھائی تھی نا, کہ اپنے پاس سے گھڑ گھڑ کے بتا رہے تھے علم غیب, اللہ نے بتایا تھا نا کہ گائے سے مراد گائے نہیں ہے, کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ لاؤ باہر گائے دکھاؤ مجھے پہلے, پھر میں مانوں گا. گائے کدھر ہے, گائے نہیں ہے, بس وہ خواب جھوٹی ہے. باہر گائے کوئی بھی نہیں تھی, خواب پھر بھی سچی نکل ہے. اسی طرح حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں اگر وہی تھی تو وہ خواب میں تھی, اس سے مراد یہ تھی کہ وہ جب آئے گا تو لوگوں کو دجال سے لڑنے سے منع کرے گا, اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے منع کیا ہے, اس کا ثبوت موجود ہے. آپ نے ماننا مانے, نہیں ماننا نہ مانے. بس ہوگی بات کمپلیٹ آپ کی. ہاں جی, یہ پہلے بھی 10 دفعہ بتا چکی ہے, آپ خود اس میں سے کچھ نہیں نکل رہا. میں نے چپ کر کے سنی آپ کی بات, خود آپ نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار لی ہے جو گائے کی مثال دے کے, کہ وہاں پہ, ہاں وہ اس لیے تکلیف ہو رہی ہے کہ وہاں گائے دکھائی گئی خواب میں, لیکن باہر گائے نہیں تھی, یعنی جو چیز دکھائی گئی اصل میں اس کی طویل تھی. یہی کہہ رہے ہیں نا آپ. اب یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کو آپ خواب کا بیان کر رہے ہیں, کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خواب ہے, اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوگی. اس کو گائے پہ قیاس کریں تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ بتایا گیا کہ گائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دکھائی جائے گی. اب اس کے بعد جب دکھائی جائے گی پھر اس کا مطلب لے لینا کہ اس کا مطلب یہ تھا وہ تھا. نہیں, یہ میں نے کہا ہی نہیں, یہ آپ کا خیال ہے, میں تو نہیں کہہ رہا, یہ آپ کا خیال ہے, آپ نے بات ہی نہیں سنی. میرا خیال نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. میری بات تو سننا, میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ حضرت عیسیٰ کو گائے دکھائی جائے گی, میں نے تو نہیں کہا. میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بات سنیں گے تو اس کا جواب دیں گے نا. میرا بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے کیسر و کسرا کی چابیاں دی گئی ہیں, ان کو کچھ بھی نہ دیا گیا, ویسے ہی فوت ہو گئے وہاں مدینہ میں, وہ تو مدینہ سے باہر ہی نہیں نکلے. خود بیان فرما کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے کہ میں حج, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے ہم حج کرنے جا رہے ہیں, سارے لوگوں کو ساتھ لے کے نکلے ہیں حج کرنے کے لیے, لیکن حج کر ہی نہیں سکے. ایک جماعت ضرور بھی ضرور کیسر و کسرا کے خزانے فتح کرے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما گئے ہیں کہ میرے صحابہ کریں گے, وہ تو خود بیان فرما گئے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ آپ الگ سے مجھ سے بات کر لیجئے گا. ابھی فی الحال آپ گائے ثابت کر دیں, اگر ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے بھئی گائے وہاں بھی ثابت نہیں ہے, خواب سے باہر گائے کوئی نہیں دکھائی گئی تھی نا, وہی دکھائی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہی دکھائی گئی ہے. تو میں کہہ رہا ہوں مرزا صاحب کو تو نہیں نا دکھائی گئی. وہاں مجھے بتائیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گائے دکھائی گئی ہے, باہر نکل کے وہ گائے پھر نہیں تھی, دکھائی گئی تھی. بتائیں آپ نے خود تو کہا گائے دکھائی گئی تھی, وہ تو اس کو بادشاہ کو دکھائی گئی تھی, بادشاہ کو دکھائی گئی تھی, بادشاہ کو دکھائی گئی تھی. سلیم میر صاحب ابھی خود یہ مثال آپ لے گیا, ابھی پتہ چلا نا یہی مثال دے رہا ہوں کہ بادشاہ جو ہے اس کو گائے دکھائی گئی, حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعویل کی, تعویل میں گائے سے مراد گائے نہیں تھی, گائے خواب میں تھی, خواب سے باہر کوئی نہیں تھی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر وہی دکھائی گئی, لیکن وہی صرف خواب میں ہی ہے, خواب سے باہر کوئی نہیں. خواب سے باہر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیان ہی اسی الفاظ میں ہدایت کرنا ضروری نہیں, بیان ہی انہی الفاظ میں وہی کرنا ضروری نہیں. اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ہی انہوں نے وہی حکم دیا کہ تم دجال سے نہ لڑو, کیونکہ ان سے لڑنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے.
हम नहीं लड़ते, हम उनकी बात मानते हैं। आप लड़ते हैं, आप उनसे मार खा रहे हैं। ये तो आप पहले भी बात बयान कर चुके हैं। तो पहले वही बतानी है मैंने तो अर्ज किया है, जवाब मैं दे चुका हूँ। अभी इसमें से जो निकाल सकते हैं निकाल लें। रौला डालने की जरूरत नहीं है, आप इस पे रिसर्च कर लें, शायद आपको मिल ही जाए। कर ली है भाई, हाँ ठीक है, पता मिल ही जाए आपको, ये भाई मिल जाए। सही, देखिए ख्वाब नबी पाक भाई आप देखा वो ना रिसर्च कर लें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वही की जाएगी। भाई हजरत ईसा हो गए हैं फौत, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं। उससे मुराद मिर्जा साहब ले रहे हैं ना आप, वो हो गई बात उस पे ना। जब एक चीज की तावील हो गई, वो ख्वाब था, तो दूसरी चीज की भी तावील हो गई है। तो उस देखें आप बार बार ले जा रहे हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ बार बार, जब मैं पहले कह चुका हूं, मैं उसका जवाब दे चुका हूं, मैं तो जवाब दे चुका हूं। कोई बहस बंदा तो इस तरह की बहस करे तो अच्छा लगता है। मैं उसका जवाब दे मैंने आपका ये पॉइंट छेड़ा ही नहीं है, तो ठीक है, नहीं अच्छा लग रहा फिर भी ठीक है। मेरी बात सुने ना। हाँ जी। जब मैंने आपके इस पॉइंट को छेड़ा ही नहीं, मैंने कहा ठीक है आप उस ईसा इब्न मरियम से मुराद मिर्जा साहब को लेते हैं, ये आपका बिलीव है, ठीक है, मैंने इसको छेड़ा ही नहीं है। इसलिए मैंने सवाल ये पूछा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया आप उसको ख्वाब ले लें। मुझे नहीं मसला ये है कि अभी क्या फरमाया कि ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, यानी आपके नजदीक मिर्जा साहब को ये बात सुने ना, वो आप जिस मरीज के लिए एम्बुलेंस लेके आए थे ना, वो मरीज जा चुका है, तो आपको जवाब भी मिल चुका है, आपका काम हो गया है। अब आप कोई काम अच्छा सा ढूंढे तो बाकी बात फिर करेंगे, ठीक है। ये तो ज्यादती सलीम मीर साहब, आपने जाना है कहीं? आप फिर पर्चा करा दे मेरे पे कि ज्यादती हुई है। नहीं पर्चा तो मेरे कोल हुंदा तो मैं आप ही तेरे ते पर्चा। चलो ये तो रब जानदा भी किन्ने किदे ते करना। तो एम्बुलेंस आई थी लेने के लिए, एम्बुलेंस लेके चली गई है। ये जनाब ज़फ़रुल्लाह बरेलवी ने ये इस्तिलाह इस्तेमाल की है भी एम्बुलेंस आ गई, तो एम्बुलेंस ये आप ही एम्बुलेंस बन के आए, चंगी भली गल होण डई है, विच अपना लुच फराई करना आ गया। ਉਹਦਾ जवाब दे दिता, हुण जा के किधर लेना लूना वे जाके। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी पाकिस्तान से कॉल आई, वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉल थी, मैं नहीं मिस सही है, ठीक। और उसके बाद फिर जब मैं दोबारा एंटर हुई, मतलब लाइक के बात करने के लिए, तो अपना ज़िया भाई जो है वो बात कर रहे थे, तो जिसके ऊपर फिर मैंने कहा कि मैं नीचे बैठ के सुनती हूँ ताकि कोई और गेस्ट आ जाए, तो इसलिए मैं गई। हाँ जी सही। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ जी, ਦੇ। एक सेकंड, आप जो बात सेकंड फरमा गुजर रहे गया। थे, ठीक है, उसके ऊपर मैं ना तो किसी उसके अंदर आई थी जो खलफ की बात थी कि क्या खलफ के मानी है, उसकी बड़ी सिंपल सी बात नहीं माने हम देख लेते हैं। आपने एक स्टेटमेंट दे दी है कि सारे अंबिया, मैंने मिसाल पूछी भी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हजरत याहया अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ऐसे ही इब्राहीम, याकूब, इसहाक, यूसुफ वगैरह सब अल्लाह के खलीफा थे कि नहीं? सब वो खलीफतुल्लाह थे, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम जो है वो सब अल्लाह के खलीफा थे, नियाबत है, वो खिलाफत है। इसकी ना कुरान से दलील दे दें। और खलीफतुल्लाह जो है वो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम। ठीक है, मैंने अर्ज किया है, अब इसकी कुरान से दलील दे दें कि सब अंबिया खुदा के खलीफा थे। इससे बड़ी और क्या दलील हो सकती है जी कि अल्लाह ताला ने एक सेकंड में पानी पी लो, कोई गल। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦਜਾਲ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪੈਣਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਜਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਉਂਝ ਕੀ ਤਰਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਮੈਂ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਲਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਮਸਲਾ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਕੇ ਗਲਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਏ ਫਟਾਫਟ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਦਜਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ। ਗਲਾ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ। ਪਿਆਸ ਗਲਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਸਮ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਵੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਮਸਲਾ? आप इतने उसमें रहते हर वक्त, मुझे समझ नहीं आती कि इसकी क्या वजह है। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕੁਰਾਨ ਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਖਲੀਫਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? देखिए तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾ ਹੁਣ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਮੁਕਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦਾ ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਪਵਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ 2-2 ਮਿੰਟ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਨਬੀ ਖਲੀਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਨਬੀ ਖਲੀਫਾ ਹੁੰਦਾ।
ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਦਲੀਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ मेरी ਜਾਣੋ। बात सुने, खलीफतुल्लाह होते हैं अंबिया अलैहिमुस्सलाम जो हैं। हाँ तो दसो ना, दलील दो कुरान चो, देखें कुरान की आयत बताएं। कुरान करीम में फरमाया कि कुल या हाँ जी। अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीआ अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़। ठीक है, यानी सूरत अराफ की 158 जो आयत है, तो उसके बाद जो निज़ाम आलम है, जो भी उसके नायब होने का, तो इसको हम जो है वो क्या कहेंगे कि जो एक खलीफा जो अल्लाह ताला मुकर्रर करते हैं वो है खलीफतुल्लाह। और जब यानी हर नबी खलीफा होता है ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि आखिरी नबी थे, उनके बाद कोई नबी नहीं, तो अब जो खिलाफत थी वो खलीफा। नहीं है गलत बयानी ना करो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਬੂਵਤ ਜਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹਜ਼ਰਤ ਕੋਈ ਨਬੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਨਬੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਨਬੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਨਬੀ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। देखो अल्लाह ताला ने कुरान करीम च फरमाया कि वक़फ़ैना अला आसारिहिम रुसुलना, कि पे दर पे हमने उनके आसार के ऊपर अपने रसूल भेजे। वो जो किदां दे आसार ते जी अंबिया अलैहिमुस्सलाम के। हाँ, मैं तारीफ पूछी है ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਰੀਫ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ, ਤਾਰੀਫ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? जी तारीफ तो पता है। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਨਬੀ ਦੀ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਬਾਅਦ ਚ ਪੜਿਆ ਜੇ, ਨਬੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤਾਰੀਫ ਇੱਕ ਫਿਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਐਸਾ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮੇ ਤੇ ਮਾਨੇ ਹੋਏ। ਜੀ ਜੀ, गैब दी खबर जड़ी मतलब बशर तक आंदी है अल्लाह ताला दी तरफ तो, गैब दी जड़ी खबर देने वाला वो नबी है, और जड़ा रसूल है ਉਹਦੇ ਕੋਲ रिसालत ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ मतलब ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਰਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਸਲਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਰਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸਮ ਮਫੂਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਭੇਜੇ ਉਹ ਰਸੂਲ ਹੋਏਗਾ, ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਰਸੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁਗਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ, लेकिन इस्तिलाह दे विच जेड़ा ओदा ਇਹ ਇਸਤਲਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? इस्लाम कुरान तो ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ। ਕੁਰਾਨ ਚ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਨਣੀ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਹੈ देखो एक मानी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੁਗਵੀ ਮਾਨੀ, ਲੁਗਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ, ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਏ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਹਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਬਈ ਕੁਰਾਨ ਚ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਭੇਜੇ ਉਹ ਹੀ ਰਸੂਲ ਹੁੰਦਾ। ਰਸੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਭੇਜੇ, ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭੇਜਦਾ? ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਯਸਤਫੀ ਮਿਨਲ ਮਲਾਇਕਤੀ ਰਸੂਲਨ व ਮਿਨਨ ਨਾਸ, ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਆਇਤ ਦੇ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਯਸਤਫੀ, ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਕੁਛ। ਆ ਵੇਖ ਲੋ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਅਰਬੀ ਪੜੋ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾ। ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਜ ਲੋਕੀ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਜਾਂ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜੋ ਜਾਂ ਅਰਬੀ ਪੜੋ ਹੀ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਤਰਜਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਮੁੰਤਖਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵਜਤਬੈਨਾ ਹੂੰ, ਕਿ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹਮਨੇ ਉनको। ਮੁਜਤਬਾ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ, ਜੀ ਇਹ ਨਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਰਸੂਲ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਹਰ ਨਬੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਭੇਜਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਸੂਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਹਰ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਭੇਜੇ ਉਹ ਰਸੂਲ ਹੁੰਦਾ। ਰਸੂਲ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਸੂਰਤ ਮਰੀਮ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦੀ ਉਸ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਗੈਬ ਦੀ ਖਬਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਨੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਗੈਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਬੂਵਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਮੁਬਸ਼ਰਾਤ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਨਾ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਸ਼ਰਾਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਾ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹੀ ਕੰਮ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਾ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ। ਮਸਲਨ ਮੁਬਸ਼ਰਾਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਮੁਬਸ਼ਰਾਤ ਦਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਲਮੇ ਮਾ ਕਾਨਾ ਉਹ ਮਾ ਯਕੂਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਈ ਨਬੂਵਤ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਡਈ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਏ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਡਈ ਏ। ਲੋਕੀ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਹੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਇਲਮੇ ਮਾ ਕਾਨਾ ਉਹ ਮਾ ਯਕੂਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਦਾ ਇਲਮ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੋਰ ਨਬੂਵਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਨਬੂਵਤ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਨਬੂਵਤ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਉਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓਬੰਦੀ, ਵਾਬੀ, ਸ਼ੀਆ, ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੈਬ ਮਿਲਣਾ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਬੇਇੰਤਹਾ ਗੈਬ ਯਾਨੀ ਲਾ ਇੰਤਹਾ ਗੈਬ ਮਿਲਣਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਬੂਵਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੈ? ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਿਆ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੂਵਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਲਹਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਬੂਵਤ ਜਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਬੂਵਤ ਨਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਗੈਬ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੈਬ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹੀ ਨਬੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਕੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਵਾਮੁਨ ਨਾਸ ਦਾ ਅਕੀਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਕੀਦਾ ਵਹਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਗੈਬ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਬੂਵਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੈ? ਮਸਲਨ ਉਹੀ ਮੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆਕੜਿਆ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰੀਫ ਪੁੱਛੀ ਸੀ। ਨਬੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਕੋ ਗੈਬ ਪਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਨਬੀ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੈਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਹੋ ਖਾਬ ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗੈਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸ਼ਾਜ਼ ਕਲ ਮਾਦੂਮ ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਇਲਮੇ ਮਾ ਕਾਨਾ ਉਹ ਮਾ ਯਕੂਨ, ਲੋਹੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਲੋਹੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਹੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਚ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਚ ਲਿਟਰਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਮੇ ਮਾ ਕਾਨਾ ਉਹ ਮਾ ਯਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟਿਕਟੋਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, YouTube ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਲਿਟਰਲੀ ਉਹਦੇ ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਹੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਹੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਮੇ ਗੈਬ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦਵੇ ਤੇ ਉਹ ਖਾਬਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਇਲਮ ਲੱਭਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਲੀਮ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਬਾਬਿਆਂ ਬੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਦੂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦੂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਦਾ ਵਹਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਲਮੇ ਮਾ ਕਾਨਾ ਮਾ ਯਕੂਨ ਮਿਲਣਾ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਇਸਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸਾਕ ਜਹਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਸਨ ਮਦੂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੂਵਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਬੂਵਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ? ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਬੂਵਤ ਔਰ ਰਿਸਾਲਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਬੂਵਤ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। عن انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں، اے نا اردو چ ساری پڑھ دیو، ایتھے عرب کوئی بھی نہیں بیٹھا تے کوئی نہیں لوڑ عربی پڑھن دی۔ ان رسالت والنبوۃ قد انقطعت، میرے کو ترجمہ نہیں لکھیا، میں نال نال پڑھی نہیں آپ ہی۔ ان رسالت والنبوۃ قد انقطعت، بے شک رسالت اور نبوت جو ہے وہ تحقیق منقطع ہو گئی یا مطلب ختم ہو گئی۔ فلا رسولہ، پس نہیں رسول بعد میرے، ولا نبی اور نہ ہی نبی۔ قال فشک ذالک علی الناس، تو پھر اس پہ جو لوگوں کے اوپر یہ بات بڑی گراں گزری۔ فقال، پس فرمایا، لیکن المبشرات، لیکن مبشرات جو ہیں وہ باقی ہیں۔ فقالوا، پس کہا انہوں نے، یا رسول اللہ وما المبشرات، کہ کیا ہے مبشرات؟ قال رؤی المسلم وہی جزء من اجزاء النبوہ، تو پھر انہوں نے فرمایا کہ مسلمان کا ایک جو خواب ہے، جو رویا ہے اس کا، وہ ایک جزء ہے نبوت کے اجزاء میں سے۔ تو یہاں پر اب مبشرات کو، جن میں الہام بھی شامل ہے، جس میں القاب بھی شامل ہے، لیکن وہ
सिलसिला जिस तरह कि अभी आपने लोहे महफूज की बात की, तो वो सिलसिला जो वही का नाज़िल होता था, जो वही मतलब उतारी जाती थी। अच्छा, इल्हाम की और तारीफ करें और वही की, इन दोनों में क्या फर्क है? अलहाम जो ओए होए पाकिस्तान वाले ने नहीं आज चैन लेंदे। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। पता वो एक हाँ जी, और किसी दोस्त ने गल करनी तो करो, उन्होंने फोन लम्मा ही होना। एंबूलेंस की जगह तो यार एक रखो विच। ਜੀ 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 ਆਪਣਾ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਹਦੀਸ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਖਾਬਾਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ਼ਰਾਤ ਹੀ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਸ਼ਰਾਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਨਬੂਵਤ ਦਾ 46ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 6 ਮਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, 6 ਮਹੀਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜ਼ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ, ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਨਬੂਵਤ ਜਾਂ ਨਬੀ, ਯਾਨੀ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਨਬੀ ਲਾਜ਼ਮੋ ਮਲਜ਼ੂਮ ਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਜੇ ਨਬੂਵਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਬੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਨਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਬੂਵਤ ਵੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਜ਼ਮੋ ਮਲਜ਼ੂਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਨਬੂਵਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਨਬੂਵਤ ਹੈ ਹੀ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਇਲਮੇ ਗੈਬ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਹੋਏ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਈਏ ਹੋਣ, ਲੱਖ ਕਰੋੜ 2 ਕਰੋੜ 10 ਕਰੋੜ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਜ ਹੀ ਨਬੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਮੇ ਗੈਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਖਾਬ ਚ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਲਹਾਮ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਗਰਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਹ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਲਮੇ ਗੈਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਬਾਅਦ। ਜੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਬੂਵਤ ਜਾਰੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸਮਝਿਓ, ਇਹ ਅਸਲ ਮੌਜੂ ਹੈ। ਸਾਬਤ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਵਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਸ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ, ਬੇਇੰਤਹਾ ਇਲਮੇ ਗੈਬ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਲੋਹੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲੋਹੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਦਾ ਇਲਮੇ ਗੈਬ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਲੋਹੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਚ ਇਲਮੇ ਮਾ ਕਾਨੋ ਮਾ ਯਕੂਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਰਹੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਨਤ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਈ ਇੰਨਾ ਵਹੀ ਜ਼ਰੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਨਬੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ? ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਚ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ 2 ਗੱਤਿਆਂ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, 30 ਪਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਲਮਾਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਿਆਹੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰਖਤ ਕਲਮਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮੇ ਗੈਬ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹਿਆ ਹੋਈ ਹੈ? ਬੰਦ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਸਹੀ, ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਤਾ ਹੈ? ਹੈਂ, ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਦਜਾਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਣਾ? ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਭੇਜਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਲਮੇ ਮਾ ਕਾਨਾ ਮਾ ਯਕੂਨ, ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਮੇ ਮਾ ਕਾਨਾ ਮਾ ਯਕੂਨ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਇਲਮੇ ਗੈਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਲਮੇ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ। क्या हो गया आप लोगों को? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਰਨਾ ਜਾਣ, ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾ। रेडी होती हैं ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। आप यकीन करेंगे इस बात का कि मुझे ये भी नहीं पता कि शाह साहब की आपके साथ क्या बात हुई। मैं
وہ سکرولنگ کرتے اچھا میں ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ خلافت کے ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੇ ਵਾਲਾ ਖਤ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ کیا ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ شروع کر دوں آپ کو ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਆ اچھا تو یہاں ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਇਲਮੇ ਗੈਬ ਇਹ ਕਿੰਜ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਜੇ ਨਬੂਵਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੜਿਆ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਓਬੰਦੀ ਵਾਬੀ ਸ਼ੀਆ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਮੰਨਣੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਉਹ ਹਦੀਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸਹਾਬਾ کرام ਦੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਹੁਣ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖੇ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬੇਇੰਤਹਾ ਇਲਮੇ ਗੈਬ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ کہ جس طرح مبشرات دی حد تک تے ٹھیک ہے بھئی مبشرات تو تسی کی مطلب ہے دا مبشرات تو مطلب ہے کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام نو نبیاں نو وحی آئی ہے اس طرح ہی نہیں کس طرح وہ کس طرح مطلب وہ کس طرح ہوندی ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم چ وحی دا فرمایا ہاں کی دسو پڑھو کو ہے سورہ دے وچ پڑھ لو تسی ہاں پڑھو دسو اس تو علاوہ بھی اللہ تعالی نے وحی فرمائی ہے کہ بھئی گل اے کہ جس طرح بھی اللہ فرماندا ہے اللہ تعالی علم غیب انسان تے ظاہر کردا ہے اسی چیز دا نام نبوت ہے صحیح کہ گل نہیں نبوت دیکھو یعنی کہ بندہ جڑا ہے وہ نبیاں والے سارے کام کرے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد سارا کچھ نبی چ تے غیر نبی چ سوائے علم غیب دے کوئی فرق نہیں اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے چ اللہ نے کیا ہے کہ اعلان کر انہاں نوں دس کہ میرے تے تواڈے میں تواڈے انگراں دا انسان ہاں میرے تے تواڈے چ صرف ایک ہی فرق ہے کہ مینوں اللہ علم غیب دیندا ہے ٹھیک ہے ہن تسی مینوں تھوڑا وحی دی ڈیفینیشن جڑی ہے نا او دس دو کہ وحی دی کی میں عرض پیا کرنا وا خدا تعالی علم غیب جڑا انسان نوں دیندا ہے وہ وہی ہے خدا تعالی قرآن چ فرماندا ہے انسان دے نال خدا تیناں صورتاں تو علاوہ کلام نہیں کردا نمبر 1 پردے دے پچھوں نمبر 2 فرشتے دے ذریعے نمبر 3 وحی دے ذریعے ٹھیک ہو خدا تعالی انسان نال کلام کردا تسی ہن انہاں تیناں تو علاوہ کوئی جان بوجھ کے نا جویں تسی نبوت نوں جاری رکھنا ہے لیکن تسی اے بھی جھوٹا رولا پانا کہ میں ہی تے ختم نبوت نوں ماننے ہاں تے تسی اودے نام بدل لو تسی وحی دا نام الہام رکھ لو معجزے دا نام تسی کرامت رکھ لو تے نبی دا نام ولی رکھ لو تے گزارا ہو جائے گا کیا ہو گیا آپ کو سلیم بھائی مجھے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہی کام جو نبی کے ساتھ ہوتا ہے وہ آپ مانتے ہیں کہ ولی کے ساتھ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ اس کے ساتھ علم غیب اس کو دیتا ہے لیکن وہ نبی نہیں ہوتا وہ علم جو جس طرح وہی یعنی مجھے یہ بتائیں بھئی جس طرح کا کیا مطلب ہوا علم غیب ہوتا ہے وہ سوائے نبی کے کسی کو نہیں ملتا کثرت کے ساتھ ملتا ہے تو قرآن سے دلیل دیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم غیب کثرت سے نہیں دیتا مگر اپنے نبیوں اور رسولوں کو قرآن کی آیت ہے اگر آپ کہیں کہ ایک بندے کو کثرت سے علم غیب مل رہا ہے تو یا تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا وہ بندے کے بارے میں نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تیسری کوئی صورت نہیں ہے کیونکہ قرآن سے ہم نے سیکھنا ہے کہ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم غیب کثرت کے ساتھ نبیوں اور رسولوں کے علاوہ کسی کو دیتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایسا نہیں میری سنت نہیں کہ میں تم پر علم غیب ظاہر کروں میں اپنے انسانوں میں سے نبیوں اور رسولوں کو چن کر ان کو علم غیب دیتا ہوں ان کے ذریعے تمہیں ملتا ہے تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بندے کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جائے کہ اس کو کثرت کے ساتھ علم غیب ملا ہے سوائے اس کا نبوت کے دعویٰ ہونے کا اور کوئی دعویٰ ہی نہیں ہے یہ ہے اصل مقدمہ جس کو سمجھنا ہے جی یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اوحینا کوئی آیت جو ہے نا وہ پہلے سورت بتایا کریں پھر آیت پڑھا کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلے لوگوں کے لیے بھی اس کو سننے کے لیے ادھر 20-90 لوگ سن رہے ہیں ان کو پتا چلے بھی کہاں سے انہوں نے یہ ڈھونڈنا ہے سورت نساء آیت نمبر 63 ہاں جی نساء 63 ایک منٹ ٹھہریں پہلے مجھے نکالنے دیں تاکہ پھر میں دھیان رکھوں میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بہتر یہی ہے کہ وہ اس کا ترجمہ ہی پڑھ دیں تاکہ پھر غلطیاں اندر نہ ہوں قرآن سورۃ نساء آیت نمبر 163 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا اوحینا الیک سورت 63 پہلے آپ نے کہا ہے اب 163 ہو گئی 163 اچھا 160 جی اچھا کیا ہے جی اس میں اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم
इन्ना अवहैना इलैका कमा अवहैना इला नूहिम वन्नबिय्यीन मिन बादिही। ठीक है कि बेशक वही की हमने तरफ आपकी जैसा कि वही की हमने तरफ नूह अलैहिस्सलाम की और अंबिया अलैहिस्सलाम की बाद इसकी। अब ये आपके बाद अब जो अंबिया अलैहिस्सलाम को, जैसे अभी आपने सूरह शुरा की आयत पढ़ी कि वमा का वो क्या आयत है कि अल्लाह ताला ये किसी बशर के लायक नहीं कि वो अल्लाह ताला के साथ हम कलाम हो मगर पूछे और हिजाब दे और वही। अब जो वही की पहली शक्ल है, ठीक है, अब ये जो तीन चीजें ये मुख्तस हैं अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ, ठीक है। अब वही का वो तरीका उसमें नहीं, तरीके को बाद में हम देखते हैं, पहले ये तो बताए ना वही क्या है। कुरान करीम में जो आपने अभी पढ़ा है उसके मुताबिक वही से क्या मुराद है अल्लाह ताला? वही से मुराद वो है जो सूरह शुरा की पहले आयत आपने पढ़ी है। नहीं, आयत पढ़ी है ना, उसमें वही लफ्ज मौजूद है, उसकी तारीफ तो नहीं बयान की गई ना। अल्लाह ताला कहता है कि मैं देता हूँ, वही करता हूँ। क्या करता है अल्लाह? वही गैब वही करता है। अल्लाह ताला ये तो नहीं बताता सूरज मशरिक से निकलता है, आप सुबह खाना खाते हैं। जो हमें पहले ही चीजें पता हैं वो अगर हमें अल्लाह बताता है जी तो वो तो वही नहीं ना भाई। जो चीज ऑलरेडी पता है, मसलन हम यहाँ टिकटॉक पर 6 बंदे बैठे हैं, अल्लाह वही करके बताएगा मुझे कि मैं हम जहाँ 6 बंदे बैठे हैं। जो चीज पहले ही मालूम है उसकी वही ला यानी बात है। वो कहीं कुरान में इसकी मिसाल नहीं मिलती कि जो चीज पहले ही पता हो उसकी वही अल्लाह कर रहा है। अल्लाह हमेशा वही करता है इल्मे गैब की। वही कहते ही खुदा ताला की तरफ से इल्मे गैब मिलने को है। मैंने जो आपको मिसाल दी है उसमें वही का लफ्ज ही नहीं है, उसमें लफ्ज ही इल्मे गैब का है। यानी खुदा ताला की तरफ से जो नबी को मिलता है वो होता ही इल्मे गैब है। वही कहते ही इल्मे गैब को मिलने के हैं, यही तो समझने वाली बात है। जब वही कहते ही इल्मे गैब को हैं, तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये अकीदा रखा जाए कि इंसानों को कसरत से बेइंतहा इल्मे गैब मिलना अब भी मुमकिन है, वो सिवाय वही के हो ही नहीं सकता और वो सिवाय नबी के हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है नबूवत को जारी माना जा रहा है। जो आप मुबश्शिरात को और उस वही को जो अंबिया अलैहिस्सलाम पर, मैं आपको कुरान करीम की सूरत नंबर 3 है, आयत नंबर 44 है। मुझे भी तो मौका दे दिया। नहीं, मैं आपको मौका देता हूँ, पहले आप मुकदमा समझे ना। आप वो मिसाल देती हैं जिसका इससे लेना देना नहीं है। हाँ जी, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जिसके पास भी गैब की खबर है या वो लामहदूद कसरत से कर है, हाँ, कसरत से, क्योंकि देखें उसकी मैं कसरत का क्यों लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ। कुरान करीम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा की तरफ वही आने का जिक्र है, लेकिन वो नबी नहीं है। क्यों कसरत से नहीं है? 1 दफा या 2 दफा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों की तरफ वही आने का जिक्र है, लेकिन कसरत से नहीं है। 1 दफा 2 दफा होगा, लेकिन नबी के ऊपर कसरत से। खुदा ताला फरमाता है मैं कसरत से इल्मे गैब सिवाय नबियों रसूलों के किसी को नहीं देता। अब इससे कायदा कुलिया बन गया, जिसके बारे में भी हम दाफा करेंगे ना अल्लाह ताला ने इसको कसरत से इल्मे गैब दिया है, वो नबी और रसूल होगा या हम कज़ाब होंगे या वो कज़ाब होगा। अब मैं जो वही के माने समझ रही हूँ, आपकी बात अपनी जगह पे बड़ी अच्छी है। मैं सूरह शुरा की आयत नंबर 13 पढ़ रही हूँ। औज़ु बिल्लाहि शुरा के शुरा शीन वाओ शुरा की कितनी? आयत नंबर 13 शुरा की 13। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शरा अलकुम मिनद्दीनी मा वस्सा बिही नूहा वल्लज़ी औहैना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीमा व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन वला तफर्रकू फी काबुरा अलल मुशरिकीना मा तदऊहुम इलैहि अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशाउ व यहदी इलैहि मन युनीब। अब वही के बादी जो अंबिया अलैहिस्सलाम के ऊपर आती है और अल्लाह ताला इस पे बयान फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए दीन की वो राह डाली जिसका हुक्म उसने नूह को दिया, यानी उनको अहकामात मिलते हैं, अल्लाह ताला का कोई पैगाम आता। नहीं, ये जरूरी नहीं है हर नबी के लिए। मैं आपको मिसाल देता हूँ कुरान करीम से। नहीं, बात अब मेरी अर्ज सुन लें, एक सवाल का जवाब दें ना। आपने कहा जी हर नबी को हुक्म मिलते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, शरीयत दी। क्या उनके बाद जो पै दर पै नबी आए जो इस शरीयत के मुताबिक अमल करते थे, उनको अल्लाह ने कोई शरीयत दी थी? नहीं, वो उनके ताबे थे। हाँ, इसलिए नबी के लिए शरीयत लाना लाजमी नहीं है। दोनों चीजें लाजमो मलजूम नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। सूरत नंबर, बात सुने ना, मेरी अर्ज सुने। सूरत नंबर 3 है, तीसरी सूरत है, उसकी 44 नंबर आयत है। अपना तर्जुमा भी नहीं किया सलीम भाई, ये तो फिर ज्यादा नहीं। इसमें वो जो आप फिर बुनियादी गलत बना रही है ना। आपने कहा जी हर नबी को अल्लाह ताला हुक्म देता है, अहकाम देता है। हाँ जी, देखिए मेरी बात सुने, आप बात करते हैं, मैं आपकी बात ध्यान से सुनती हूँ। हर नबी को अल्लाह जो है वो शरीयत देता है, आपका ये दावा है? देखिए नहीं, हर नबी को नहीं मिलती। मेरी पहले बात तो सुने ना, मुझे तर्जुमा तो करने दे। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हारे दीन की वो राह डाली जिसका हुक्म उसने नूह को दिया
हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास शरीयत नहीं थी, लेकिन उनके पास हुक्म जरूर था। फिर उसके बाद है और जो हमने तुम्हारी तरफ वही की और जिसका हुक्म हमने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दिया कि दीन ठीक रखो। अब यहाँ पर वस्सा और अकीम दो जो है कि दीन को कायम रखना वो किन का काम है? नबियों का काम है। और वसीयत और हुक्म जो है वो रसूलों को जब मिलता है तो उसके अहकामात के ऊपर जो है उनको जो मैसेज मिलता है वो वही की शक्ल में वो सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम को मिलता है। वो अलहाम की सूरत जो है वो आम लोगों को जो जिसको आप अच्छा ठीक है, ये देखे ना, अब आप आयत से जब खब्बे सजे होंगी तो मैं वहां रोकूंगा। आप आयत में नहीं पढ़ रही ना, आप अपने पास से उसकी वजाहतें कर रही हैं। या तो आयत का तर्जमा पढ़े, ये बातें आयत में नहीं लिखी हुई कि जी जिसको इल्हाम मिलता है वो तो नहीं इसमें शामिल, ये आयत में तो नहीं लिखा ना। मैं वही एक अक़साम बता रही हूँ ना। नहीं, कहाँ है वो अक़साम? मुझे दिखाएं ना कि एक कसरत के साथ इल्मे गैब अल्लाह देता हो और वो नबी ना हो। दिखाएं कुरान से एक मिसाल। कसरत नहीं हो कि जितनी अंबिया अलैहिस्सलाम के पास। हाँ, तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज्यादा इल्मे गैब मिलने का यहाँ दावा हो रहा है। वस्सा और अकीम, भाई वस्सा को अभी छोड़ें, दोनों को छोड़ दें आप। जी वो आगे लिखा हुआ है कि क्या हुक्म अल्लाह ताला देता है। सूरत नंबर 3 है, आयत नंबर 44 है। पहले वो सुन लें, उसके बाद फिर उसके मुताबिक आप इसका जवाब दें। उसमें अल्लाह ताला फरमाता है सूरत नंबर 3 आयत नंबर 44 में, ज़ालिका मिन अंबाइल गैबी। आप तर्जमा नहीं ना कर रही, आप अंदर अपनी वो इल्हाम भी घुसा रही है ना। सुन लेना, नहीं अभी मेरी सुने आप, अभी मेरा आप तर्जमा सुन लेना, उसके बाद अपनी तशरीह आप करें भाई। नहीं, मैं आप अपनी तशरीह या कर लें या तर्जमा कर लें। आप उसमें से वो वलियों के इल्हाम को फटाफट निकाल रही हैं जी, उसमें ये शामिल नहीं है, वो आयत में तो नहीं लिखा हुआ। आप आयत में से दलील निकालें, आप अपनी बातें ना आयत के अंदर घुसाएं। देखिए मैं नहीं कर रही बातें, मैं अपना फहम जो मैंने यहाँ से वस्सा का और नहीं, आप अपना फहम तो पहले बयान ही नहीं कर रही ना। आप तो कुरान की आयत पढ़ रही हैं और अंदर इल्हाम का तो कोई नाम लिखा हुआ है इल्हाम का अंदर, या वलियों का नाम अंदर लिखा हुआ है। इल्हाम भी तो गैब की खबर है। नहीं, कोई कहाँ है? कुरान से पढ़े। यहाँ पर आपको ये चीज भाई पढ़े, कुरान से कहाँ इल्हाम गैब की खबर है? कुरान से कोई आयत पढ़े ना, ये आयत में तो इल्हाम का नाम नहीं लिखा हुआ। अंबिया अलैहिस्सलाम जिस मनसब पर हैं वो मैंने आपको बताया कि शरअ लकुम मिनद्दीन नंबर 1। दूसरा है मा वस्सा बिहा नूहा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास कोई शरीयत नहीं थी, लेकिन उनको क्या था? मा वस्सा बिही नूहा कि जो वसीयत की गई थी साथ उसके नूह अलैहिस्सलाम को, और उनको वही की गई थी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को। हाँ, वही की गई थी ना जी, यानी कि जिसको भी अल्लाह ताला वही करेगा, इल्मे गैब देगा। यजतबी इलैहि मन यशा, कि अल्लाह अपने यानी नजदीक कर लेता है, ये चुन लेता है तरफ अपनी, या उनको नजदीक कर लेता है मैयशा, जिसको वो चाहता है। वह यहदी इलैहि मन युनीब, और वो हिदायत देता है तरफ अपनी जिसको जो उसे रजूल आई, जिसको वो रजू में लाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात वाज़ेह होती है कि अगर हम मुबशरात को या वही की जो पहली किस्म है वो मुबशरात, तो एक तो बात है कि आप जो आयत पढ़ रही है ना, उस आयत के अंदर से कुछ साबित होता है तो बताएं। इस आयत पढ़ के तो उसके बाद अपना अकीदा बयान कर देना, ये तो दलील नहीं होती। एक आयत, इस आयत में वही का जिक्र है, वही में अल्लाह ताला सिवाय इल्मे गैब का कुछ नहीं बताता। जिक्र है, वही में 3 चीजें बताई गई हैं। एक शरअ बताई गई, दूसरी वस्सा नसीहत बताई, यानी शरअ से मुराद ये है कि सारे नबी शरीयत वाले नबी होते हैं, हर नबी को शरीयत मिलती है। मुराद ये नहीं है। क्या है? अच्छा, शरअ से मुराद शरीयत नहीं है। उनके पास वस्सा था, उनके नहीं, वस्सा को छोड़े भाई, शारा लिखा है। शारा का मतलब है हजरत नूह भी शरीयत वाले नबी थे, हजरत मूसा भी, हजरत ईसा भी, हजरत इब्राहिम भी, ये सारे शरीयत वाले नबी थे। नहीं, मैंने ये कहा कि ऐसा मैंने हरगिज ये नहीं कहा। मैंने ये नहीं, तो लिखा हुआ है ना, शारा लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहन। वो 3 चीजें को मैंने जो किया, वो 3 चीजें, आप उस चीज के ऊपर गौर करें कि नंबर 1 के ऊपर है शरअ, जिसके ऊपर शरीयत आई। अच्छा ठीक है, अब आपने तर्जमा कर लिया है ना। अभी मेरी एक आयत सुने, कुरान करीम में सूरत नंबर 3 आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला फरमाता है, ज़ालिका मिन अंबाइल गैबी। जो भी तुम्हें बता रहा हूं ये गैब की खबरें हैं जी। कोई एक भी रत्ती बराबर भी खुदा ताला वही नहीं करता जो गैब ना। बात पहले सुन लेना, देखें आप एक लाइन मैंने भी नहीं पढ़ी, 3 लफ्ज़ पढ़े हैं तो आप बोल पड़ी हैं अंदर। जी 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 बोलिए। अल्लाह ताला फरमाता है ज़ालिम, मैं आपको 1000 मिसाल कुरान से इसकी दे सकता हूं कि वही सिवाय इल्मे गैब के कुछ होता ही नहीं है। ज़ालिका, जो कुछ भी अल्लाह ताला फरमा रहा है मैं तुम्हें पर वही कुरान की सूरत में उतार रहा हूं। मिन अंबाइल गैबी, ये गैब की खबरें हैं। नूही इलैका, वो तुम्हें गैब की खबरें किस जरिए से पता चलती हैं? वही के जरिए से।
جب بھی انسان کو خدا کی طرف سے غیب کی خبر ملے گی وہ وہی ہوگی. یہ قرآن بتا رہا ہے ہمیں, میں اپنے عقیدے نہیں اندر گھسا رہا. ذالک, یہ جو کچھ تم پر نازل ہو رہا ہے, من انباء الغیب, یہ غیب کی خبریں ہیں. تمہیں کیسے ملتی ہیں؟ انسان کو خدا سے غیب کی خبر قرآن بتاتا ہے صرف ایک ہی صورت سے ملتی ہے, نوحیہ الیک, کہ میں تمہاری طرف وہی کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ غیب کی خبریں. وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم, اور تم تو ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ اپنی کلمیں پھینک رہے تھے. جب حضرت مریم کی جو ہے وہ کفالت کا تھا معاملہ, اس کا ذکر ہو رہا ہے. ایہم یکفل مریم, کہ مریم کی کفالت کون کرے گا. تو اللہ تعالیٰ واضح طور پر کھول کھول کر یہ بات سمجھا رہا ہے کہ وہی ہوتی ہی خدا کی طرف سے علم غیب کا کھولنا ہے, ورنہ معلوم چیزوں کا کھولنے کا پھر نبی کا کیا کمال ہے, جو ہمیں بھی باتیں پتہ ہیں یا دوسرے مشرکوں کو بھی پتہ ہیں, یہودیوں کو بھی پتہ ہیں, وہ اللہ نبی کو بتا رہا ہے. تو غیب کی خبریں کھولنے کا نام وہی ہے, اور وہ بندہ جس پر خدا تعالیٰ غیب کی خبریں کھولتا ہے کثرت کے ساتھ, وہ نبی ہے. تیسری کوئی صورت نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ, تم وہاں موجود نہیں تھے جب وہ آپس میں لڑ رہے تھے. یعنی کہ جب غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ انسان کو بتاتا ہے, وہ انسان جو ہے وہ نبی ہوتا ہے, اور وہ غیب کی خبر جو ہے وہ وہی ہوتی ہے. یہ قرآن کی آیت ایک مثال, میں نے کہا آپ کو 1000 مثال قرآن سے میں دے سکتا ہوں, کہ وہی کہتے ہی علم غیب ملنے کو ہے انسان کو, اور نبی کہتے ہی اس کو ہیں جس کو خدا کی طرف سے وہی کے ذریعے علم غیب ملے, اور وہی ہے ہی علم غیب کا نام, اس کے علاوہ وہی کچھ بھی نہیں ہے. وہاں جو حضرت نوح علیہ السلام کو ملنے کا ذکر ہے اس میں بھی اوحینا ہے, یعنی کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو, جن کو پہلے ان باتوں کا نہیں پتا تھا, اس کو علم غیب دیا کہ لوگوں کو خدا تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات پر قائم کرو. حضرت ابراہیم کو بھی اس کا حکم دیا کہ لوگوں کو خدا, دین ہوتا ہی خدا تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام پر عمل کرنا ہے, دین اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جیسے گورنمنٹ کا قانون ہوتا ہے ایسے خدا کا ایک قانون ہے. خدا نے قانون قدرت جو ہیں وہ انسان کو ولیوں کے ذریعے, نبیوں کے ذریعے بتائے ہیں, اور وہ وہی ہے جو خدا تعالیٰ کا انسان کو بتانا ہے وہ وہی ہوتا ہے, اور جو انسان جس کو وہ بات بتائی جائے وہ نبی ہوتا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی, سب کو اللہ تعالیٰ خود بتاتا ہے. دیکھیں آگے جو آپ نے کہا نا, ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ, جس کو اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے نا, علم غیب, یعنی جب بھی آپ نے وہی لفظ بولنا ہے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہی کہتے ہی علم غیب ملنے کو ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو میں نے انسانوں میں سے علم غیب دینا ہوتا ہے اس کو میں چن لیتا ہوں. اگر یہ کہا جائے کہ اب اللہ کسی کو نہیں چنے گا, اس کا مطلب اب علم غیب نہیں کسی کو ملے گا. وہ مبشرات کی ٹوپی پہنا کر نیچے سارا کچھ نبیوں والا کام کری جانا, یہ دھوکے بازی ہے. یہ حقیقت نہیں ہے کہ جی وہ مبشرات ہیں لیکن مل ان کو علم غیب رہا ہے, اور مل بھی بے انتہا, یعنی کہ ان لمیٹڈ علم غیب مل رہا ہے, اور نبی سے بھی زیادہ مل رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پاس علم غیب چھوڑ کے گئے ہیں وہ قرآن کے اندر موجود ہے, اور قرآن لوح محفوظ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں لوح محفوظ علم غیب میں ملا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ علم غیب ملنے کے مدعی ہیں. یا وہ جھوٹے ہیں, ان کو جھوٹا مانے کہ جو بھی ایسا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے, وہ بھی آپ کہنے کو تیار نہیں ہیں. یا یہ مانے کہ ہاں یہ ختم نبوت ڈرامے بازی انہوں نے لگائی ہوئی ہے, آپ کہیں کہ ہاں میں ان کی ختم نبوت کو نہیں مانتی, میری نظر میں جو کثرت سے علم غیب ملنے کا مدعی ہے وہ کذاب ہے, وہ ختم نبوت کا منکر ہے, بات سیدھی ہو جاتی ہے. یہی تو گاندھی صاحب نے کہا تھا کہ میرے پاس لوگ آئے جی قادیانیوں کو کافر کہو, وہ کہتا ہے پہلے ابن عربی کو کافر کہو. ابن عربی تو کہتا ہے یہ جو بھی آپ نے حدیث پڑھی ہے انقاطات والی, وہ ابن عربی کہتا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب نبوت بند ہو گئی ہے, نبوت تو قیامت تک جاری ہے. اس نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ اب کوئی ایسا نبی یا ایسا انسان نہیں آئے گا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کر دے, یا کوئی نئی شریعت لے کر آئے, نئے احکام لے کر آئے, ورنہ جو نبوت پہلے جاری تھی اب بھی جاری ہے. وہ کہتا ہے اگر یہ ختم نبوت کا انکار نہیں ہے تو پھر قادیانیوں کو کس لیے میں کافر کہوں, میں پہلے اس کو کافر کہوں گا پھر ان کو کافر کہوں گا. تو جو بھی میں نے بات عرض کی ہے نا, یہ کثرت سے علم غیب ملنے کا عقیدہ, یہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ میں اس کو قیاس کر رہا ہوں. یہ بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا ہوا, میں آپ کو ان کے اکابر کی کتابوں سے دکھاؤں گا کہ ہمارے بابوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کثرت سے, اتنی کثرت سے, آپ کو کہتا ہوں کہ لوح محفوظ کو اگر لفظ کوئی آپ سمجھ جائے نا کسی سے بھی, بھئی لوح محفوظ کس چیز کا نام ہے؟ لوح محفوظ میں خدا تعالیٰ نے کائنات کی ہر ذرے ذرے کا علم لکھا ہوا ہے, یہاں تک کہ یہاں میں پینسل اٹھاتا ہوں نا زمین سے, یہاں میں اپنا مائک میوٹ کرتا ہوں, جو بھی آپ سمجھ لیں ذرے ذرے کا علم کائنات کا جو ازل سے ہوا ہے
جو ابد تک ہونا ہے، جنتوں کے اندر بھی اور بعد میں بھی، ازل سے ابد تک جتنا بھی علم ہے سارا اس لوح محفوظ کے اندر ہے. اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے بابوں کو اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے وہ لوح محفوظ پر اختیار دے دیا ہوا ہے. تو آپ سوچ سکتی ہیں کتنا بڑا یہ نبوت، میں کہتا ہوں جس کو عوام نبوت سمجھتی ہے اس سے یہ ہزاروں گنا بڑا دعویٰ ہے. یہ شیعہ کو ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں 12 دفعہ، کیونکہ وہ 12 اماموں کے بارے میں مانتے ہیں کہ ان کے پاس علم غیب تھا. یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کتاب لکھی ہے، جس سے مرضی پوچھ لیں، میں کہتی ہیں تو میں آپ کو اس کے حوالے بھیج دوں گا. ان کے اکابر نے بھی ان پر کفر کے فتوے لگائے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے لوگ آ سکتے ہیں جن پر نبی سے بھی زیادہ علم غیب اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے، تو پھر ختم نبوت کیا چیز ہے؟ پھر وہ شیعوں کو ختم نبوت کا اس لیے منکر کہتے ہیں، حالانکہ کوئی ایک شیعہ بھی اپنے اماموں کو نہ نبی کہتا ہے نہ رسول کہتا ہے، وہ نبی اور رسولوں سے افضل کہتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ اگر ولیوں کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن سے بھی زیادہ بات اللہ تعالیٰ وحی کر کے ان کو بتا دے، تو صرف مبشرات نام رکھ کے کیا چھٹکارا ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا. آپ بھی بات کریں. بہت شکریہ آپ کا. اور بالکل اگر کوئی اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کوئی بھی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ قرآن و حدیث کے مطلب وہ مخالف جا رہا ہے، اور میں اس کا بالکل بھی مطلب اس کا رد کرتی ہوں. دوسری بات یہ بات میں کہوں گی کہ جو وحی کے معنی ہیں، اگر ہم اس کا لغوی معنی لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اشارہ کنائے میں بات کرنا یا کسی کو جلدی میں کوئی اشارہ کرنا. لیکن شرع میں، شریعت میں، اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کا کلام کسی منتخب بندے پر یا اللہ تعالیٰ کی کوئی خبر غیب کی کسی منتخب بندے کو ملنی جو ہے وہ نبی کہلاتا ہے یا رسول کہلاتا ہے. جیسا کہ اس کو کہتے ہیں کہ العلام فی خفا، کہ پوشیدہ بات کی خبر دینا. اصطلاح میں اس کو کہیں گے کہ یہی تو میں گھنٹے سے کہہ رہا ہوں کہ علم غیب ملنے کا نام ہی نبوت ہے. وہی کہتے ہی علم غیب کو ہیں. وہی اور علم غیب دو ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. جی ٹھیک ہے. اب اس کی اصطلاح میں جو اس کی تعریف ہے وہ ہے ہوا کلام اللہ المنزلہ علی نبی من انبیائہ و رسولی، کہ یعنی انبیاء کرام پر نازل ہونے والے اللہ کے کلام کو وحی کہتے ہیں. اب ایک خبر جو شرع کے مطابق نہ ہو، ایک خبر جو اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسی وصیت وصا جسے بولا گیا وہ نہ ہو، یا اللہ تعالیٰ کو کوئی احکام جو قائم رکھنے کے اوپر ہو کہ یہ قائم کرنا ہے، اس تین چیزوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی خبر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتا ہے، وہ نبی اور رسول. اور یہ وہی صرف انبیاء علیہ السلام کو یا رسولوں کے پاس آتی. نہیں، یہ آپ نے جو تعریف سنائی ہے، جو 3 شرائط لگائی ہیں، یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے. میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھ کے آپ کو سنائی ہے، سورت نمبر 3 آیت نمبر 44. اس کے اندر کوئی یہ بہانہ نہیں ہے جی فلاں طرح کی ہوگی تو پھر وہ نہیں ہوگی. کوئی بھی، میں کہتا ہوں وہی نام ہی علم غیب ملنے کا ہے. وہی نام ہی علم غیب ملنے کا ہے. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. جی پہلے تو وہی، جب میں کہہ رہا ہوں وہی کو آپ متعین کر لیں، خود ہی سمجھ آ جائے گی. جب وہی ملی ہے تو وہی اللہ تعالیٰ فضول کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف یہ بات منسوب کرنا کہ اللہ فضول ہی ہے کہ بندے کو وہی کر رہا ہے، علم غیب فضول میں ہی دے رہا ہے کسی کو. انبیاء علیہ السلام کو جو یہ بات یہ نہیں ہو رہی. یہ دیکھیں آپ نہیں بھئی، یہ قرآن کی آیت پڑھ رہی ہیں آپ جو ابھی مجھے سنا رہی ہیں، یہ قرآن کی آیت پڑھ رہی ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ قرآن کی آیت پڑھ رہی ہیں یا کسی بابے کی کتاب پڑھ رہی ہیں؟ میں کسی بابے کی بات نہیں کر رہی. میں تو کہاں سے یہ تعریف قرآن کی کون سی آیت میں لکھی ہے؟ آپ کسی بابے کی کتاب سے ہی تعریف پڑھ رہی ہیں نا؟ نہیں، میں کسی بابے کی کتاب سے. یہ الوحی والعلام یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کون سی قرآن کریم کی آیت ہے یہ؟ میں نے کہا کہ یہ جو شرع ہے، میں عرض کر رہا ہوں، میرا سوال آپ کو لگتا ہے سمجھ نہیں آ رہا. میں پوچھ رہا ہوں یہ سوال، یہ جو آپ عبارت پڑھتی ہیں الوحی یا یہ کہاں سے پڑھ رہی ہیں العلام والی؟ یہ صحیح بخاری کی صفحہ نمبر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 14 حدیث نمبر بتائیں. شرح صحیح بخاری. اس میں ہاں تو شرح صحیح بخاری کو میں کیا کروں؟ وہ بابا ہی ہے نا شرح صحیح بخاری کر رہا، وہ قرآن کی آیت تو نہیں لکھ رہا نا. تو آپ کہہ رہی ہیں میں قرآن کو مانتی ہوں، بابوں کو نہیں مانتی. سنا مجھے بابے کی بات رہی ہیں. میں آپ کو قرآن کی آیت سناتا ہوں، آپ مجھے بابے سناتی ہیں. میں نے کس بابے کا سنایا بھئی؟ یہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کس بابے نے لکھا ہے.
मैंने ये किसी बताया बाबे का कलाम है। कि मैंने- अल वही अल अलाम वाली जो इबारत आप पढ़ती है ना, ये उस शारे बुखारी की इबारत है। वही की असल बयान की है आपके सामने। अल्लाह भाई, किस वो अरबी आपने अरबी में लिखी हुई है, अपनी लिखी है या किसी की इबारत पढ़ रही हैं? वही असल जो है मैंने बुखारी की आपको पढ़ के सुनाई। भाई बुखारी में अल्लाह के रसूल का कलाम लिखा हुआ है या किसी बाबे का कलाम लिखा हुआ है? मैंने आयत नंबर 13 आपको सुनाई जिसमें वही। मैं पूछ नहीं रहा भाई आयत नंबर 13, मैं कह रहा हूँ वो जो इबारत पढ़ती हैं वही की तारीफ में, वो किसने लिखी है, कौन है उसका वो लिखने वाला? मैंने आपको बताया तो है कि इसकी जो उम्दतुल कारी शरह सहीह बुखारी। उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी किसी बंदे ने ही लिखी है ना? जी। किसने लिखी है? अब यहाँ पर ये तो नहीं लिखा हुआ, सिर्फ उसकी वहल असल लिखा हुआ है। नहीं, तो आप कहां से पढ़ रही हैं भाई? आपके पास तो उम्दतुल कारी नहीं है, आपने कॉपी पे लिखा हुआ है फिर? हाँ जी, मैंने कॉपी पे लिखा हुआ है नोट। हाँ, तो उसमें भाई वो उम्दतुल कारी जो है वो किसी बंदे ने शरह लिखी है ना, वो कुरान करीम की आयत तो नहीं ना लिखी उसमें जो आप तशरीफ पढ़ रही हैं। उसने वही का जो असल है ना, ये बदरुद्दीन ऐनी की है, ये भी लिख लें साथ कॉपी पे। जी, वही असल जो है ये बदरुद्दीन ऐनी उस बंदे का नाम है शारे बुखारी का, उसका नाम लिख लें, फिर भी पूछेगा आपसे कोई तो ये बदरुद्दीन ऐनी जो है ये इंसान है ना, ये अल्लाह का रसूल है ना कोई बंदा है उस तरह का। इसकी बात को मैं नहीं मानता, मैं कुरान को मानता हूँ। लेकिन कुरान की जो भाई कुरान की आयत मैं पढ़ता हूँ भाई, सूरत नंबर 3 आयत नंबर 44 का आपने मुझे क्या जवाब दिया है? अल्लाह ताला फरमाता है ज़ालिका मिन अंबाइल गैबी नूहीही इलैका, जो भी मैं तुम पर वही करता हूँ वो गैब की खबरें हैं। जी, वो गैब की खबर है। अगर उसमें शरह नहीं है, अगर उसमें वसीयत नहीं है, अगर उसमें नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ भाई यहाँ कुरान करीम में जो अल्लाह ताला गैब की खबर देता है बेमकसद है या बामकसद है? जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम भाई सवाल का जवाब देना, आप मुझे वही बात दोबारा ना रटें जो मैंने सुन ली है पहले, उसी का आपको जवाब दे रहा हूं। अल्लाह ताला जो कुरान करीम में ये इल्मे गैब वही के जरिए मिलने का या वही को इल्मे गैब कह रहा है, ये बेमकसद है या बामकसद है? बेमकसद, लेकिन वो आप मैं पूछ रहा हूं भाई, देखे ना आप ये बताएं, खुदा ताला बेमकसद तो कोई काम नहीं करता। क्या अंबिया अलैहिस्सलाम जिनका इंतखाब किया जाता है जिस मकसद के लिए, भाई मैं देखे ना, यही आपको गलती लगती है। अंबिया का इंतखाब किया किस लिए जाता है? उनको इल्मे गैब देने के लिए। जिसको भी मुंतखब किया जाएगा इल्मे गैब देने के लिए वही नबी होगा, यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। वो जो सियाद क्या नाम था, इब्ने सियाद क्या नाम था, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जिस वो तो गजाब था ना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम तो बर्बाद हो, तुमको शैतान वही करता है। वो भी वही बात है भाई, आप शैतान को मिलाएंगे अब नबियों के साथ। मैं ये बात कहती हूँ, उसके पास भी खबर आती थी मेरे भाई, शैतान देता था ना, अल्लाह कुरान में फरमाता है शैतान भी अपने वलियों को वही करता है। मेरी बात सुने, मैं ये आप शैतानी वही को नबियों की वही से मिला रही हैं। आप मानती हैं कि वलियों के बारे में इनका अकीदा है कि उन पे शैतान नाज़िल होता था। मैं यही बताने लगी हूँ आपको कि आप मुबशरात को आप नहीं, बिल्कुल नहीं ना ये मुबशरात जो है ना, वो जो सारी दुनिया का इल्मे गैब उनको मिल रहा है, उसका दावा इब्ने अरबी का ये है कि कुरान जो शरीयत है ये हमारे ऊपर भी नाज़िल होती है। अगर उस सारी दुनिया के गैब में अगर ये 3 चीजें कि उनको अहकामात मिलती हैं, उनको हाँ जी मिलते हैं, उनको अहकामात भी मिलते हैं, आ रही है, अगर ये 3 चीजें उनको मिल रही हैं तो इट मींस कि वो जो है, अगर ऐसा नहीं है तो वो झूठ। अच्छा नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, खुदा ताला जब इल्मे गैब देता है इंसान को जी, वो मुंतखब भी उसको करता है, जिसको उसने इल्मे गैब देना होता है वही नबी होता है। और इल्मे गैब जब इंसान खुदा ताला दे रहा है किसी इंसान को तो कभी भी बेमकसद नहीं होता। यह होता है कि एक बंदे को, इंसान को अल्लाह ताला लोगों की हिदायत के लिए इल्मे गैब दे रहा है, दूसरे को फजूल में इल्मे गैब दिए जा रहा है। कोई मकसद होता है ना अल्लाह ताला का, बेमकसद तो नहीं करता काम। इब्ने सयाद कज़ाब था, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उससे सवाल किए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूने अपना सारा कुछ बर्बाद कर लिया। इसका मतलब है उस पर शैतान जो है वो उसको भेजता था चीजें। लेकिन ये जो मैं दावा बता रहा हूं वो महफूज अपने आप को कहते हैं, उन पर शैतानी वही नहीं होती। फिर उनका यह भी दावा है ये कुरान भी हम पर नाजिल होता है, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह शरीयत नाजिल हुई है इसी तरह यह शरीयत हम पर भी नाजिल होती है, और उसके अलावा भी बड़ा कुछ नाजिल होता है। उसका दावा यह है कि जो जहां हम पहुंचे हैं नबियों को उस रास्ते का पता भी नहीं। आपने कभी उनका कलाम पढ़ा हो तो आपको पता हो ना। यहाँ पर मैं एक आयत पेश कर रही हूँ कुरान पाक, जो मैंने आयत पढ़ी है जी, उसका मुझे जवाब दें, उसके बाद दूसरी आयत पढ़े। उसी का जवाब दे रही हूँ। क्या कौन सी आयत है जो मैंने आयत पढ़ी थी, उसमें क्या है मजमून जिसका आप जवाब दे रही हैं?
اس میں آپ نے آیت نمبر 44 آپ نے بولی ہے کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، ٹھیک ہے، کہ غیب کی خبروں کے بارے میں کہ جو جس کو بھی غیب کی خبریں کثرت سے ملتی ہیں وہ نبی. ہاں بالکل وہی کہتے ہی غیب کی خبر کو ہے. اب میں اسی کی بات کرنے لگی ہوں. اب آپ نے جب یہ بات فرما دی تو میں نے آپ کو 3 چیزیں سورہ شورى سے ثابت کی کہ جو انبیاء علیہ السلام کے بعد 2 آیتیں میں نے پیش کی کہ ایک تو نہیں وہ غلط ہے، وہ آپ کی تفہیم اس لیے غلط ہے کہ اس کے مطابق ہر نبی کو شریعت، بات تو سنیں نا، بات تو سنیں. بات نہیں کرتے آپ بول نہیں جاتے. اب جو اس آیت سے آپ نے پیش کیا ہے اس میں آپ شریعت والے نبی بنا رہی ہیں سارے نبیوں کو، کہ سارے نبیوں کو شریعت ملتی ہے. میں وصیت والے بھی بنا رہی ہوں. میں جو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہر نبی کو شریعت والا نبی مانتی ہیں. میں میری بات سنیں، میں جو ان کی شرع لکم کا کیا مطلب ہے؟ ان کو بھی مان رہی ہوں، ٹھیک ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی کہ آپ ہر نبی کو شریعت والا نبی مانتی ہیں. حضرت نوح کو، حضرت ابراہیم کو، سب نبی شریعت والے نبی تھے، یہ مانتی ہیں آپ؟ ان کو وصیت تو ہے نا حضرت. نہیں بھائی کہاں سے اب اس آیت کے اندر سے مجھے نہیں، بات تو سنیں نا بھائی. اس آیت میں تو سب کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ نے ان کو شریعت دی. شرع لکم، تمہیں میں نے وہی شریعت دی ہے جو ان کو شریعت دی تھی. نہیں اب دیکھیں اس آیت کو پڑھیں، آپ دوبارہ پڑھ لیں. آپ پڑھیں، شروع ہی وہ شرع سے ہوتی ہے. پڑھوں کیا میں نے پڑھی ہے جی. کیا مطلب؟ آگے پڑھیں نا، پڑھیں کہ تمہیں میں نے وہی شریعت دی ہے جو ان سب کو دی تھی. دیکھیں میں دوبارہ جو ہے نا، وہ شریعت یہ ہے کہ دین کو قائم کرو. 2 ہی باتیں ہیں اس میں، تیسری تو ہے کوئی نہیں. اور وہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے نبیوں کو، خدا تعالیٰ وحی کے ذریعے دیتا ہے سب کچھ. اور وہ علم غیب ہوتا ہے، وہ میں نے آپ کو قرآن کریم کی ایک آیت سے بتایا ہے. میں نے آپ کو کہا 1000 مثالیں میں دیتا ہوں کہ وہی ہوتی ہی علم غیب کا ظاہر ہونا ہے. اب ایک آیت مجھے پیش کر لینے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ. آیت کا ریفرنس پہلے دیا کریں پھر پڑھا کریں. کیا ریفرنس ہے اس کا؟ ریفرنس نہیں ہے میرے پاس، آیت ہی لکھی ہوئی ہے. اچھا میں پھر پہلے ریفرنس ڈھونڈوں. جعلنا سے شروع ہوتی ہے، دیکھ لیں اس کو، چیک کر لیں. اچھا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے شیطانوں کو دشمن بنا دیا جو ایک دوسرے کے دل میں یعنی جلنی اور اس طرح کی باتیں اور وسوسے پیدا کرتے ہیں، دھوکہ دینے کے لیے ڈالتے ہیں. اگر آپ کا رب انہیں جبراً روکنا چاہتا تو ایسا نہ کر پاتے، سو آپ نے انہیں چھوڑ دیں جو کچھ وہ بہتان باندھ رہے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ کس طرح کی وحی جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کو کہ ہر نبی کو جو ہے ان کے بارے میں جو مطلب وہ زہرف کرتے ہیں، جو بری باتیں کرتے ہیں، وہ اس جو وسوسے ڈالتی ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے کہ یہ اس طرح سے ہے، یعنی کسی مقصد کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے. اب اگر میں کوئی خواب دیکھتی تو میرا خواب سچا ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نبی ہوں. ہاں جی، لیکن آپ کا یہ مطلب نہیں ہے نا. آپ کی مثال کون دے رہا ہے؟ میں تو ان لوگوں کی مثال دے رہا ہوں جو خوابوں کی باتیں نہیں کرتے، جاگتے ہوئے آنکھوں کے ساتھ وہ کہتے ہیں یہ ساری شریعت، سارا قرآن ہم پر بھی نازل ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ لوح محفوظ کا سارا علم غیب اللہ نے ہمیں وحی کر کے بتایا ہے. اب لوح محفوظ کے اندر سارے احکام موجود ہیں، یہ سارا قرآن بھی اس کے اندر موجود ہے. قرآن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے. آپ پہلی بات سمجھتی نہیں نا، اس لیے آپ آگے جاتی ہیں تو آپ کو پچھلی بات کی سمجھ نہیں آتی. جی کہ لوح محفوظ کے اندر یہ قرآن موجود ہے. وہ کہتے ہیں ہم پر لوح محفوظ نازل ہوا ہے. تو جب لوح محفوظ نازل ہوا تو اس میں احکام بھی آ گئے، اس میں شریعت بھی آ گئی، اس میں سارے انبیاء کے جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ ساری آ گئی. آپ اس پہ بلیو کرتے ہیں؟ میں بلیو کرتا ہوں یا نہیں، آپ بلیو کرتے ہیں اس پر، میں نہیں، اور آپ ہمیں ہاں تو آپ ان کی نظر میں کافر ہیں، آپ ختم نبوت کے منکر ہیں. آپ وہ ختم نبوت جس کو یہ مودودی صاحب مانتے تھے، جس کو ڈاکٹر اسرار صاحب مانتے تھے، اسحاق جہلوی صاحب مانتے تھے، ابن عربی مانتا ہے، سارے اکابر امت مانتے ہیں، جتنے بھی اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں وہ سب اسی شریعت کو مانتے ہیں. یہی تو میں سمجھا رہا ہوں کہ ہمیں آ کے اور پٹیاں پڑھاتے ہیں اور اپنی کتابوں میں کچھ اور لکھا ہے، کبھی ان کا بھی مطالعہ کریں. ایسا لکھتا ہے تو میں بالکل میں نہیں مانتی اس کو، مجھے وہ کافر کہیں یا جو بھی کہیں. اگر کوئی چیز تو وہ بھئی ہم تو یہی عرض کرتے ہیں، آپ سے تو ہمارا نہیں نا صرف واسطہ، یا تو اکیلے آپ سے ہی ہماری بات ہو تو آپ کی ہم کہیں جی صرف آپ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. ہم تو 72 فرقوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، 72 فرقوں کے 7200 عقائد ہیں جو وہ چھپاتے ہیں. ہر فرقے کی الگ الگ ختم نبوت ہے.
دیوبندیوں کی ختم نبوت الگ ہے, وہابیوں کی الگ ہے, شیعہ کی الگ ہے, مودودی صاحب کی الگ ہے, ڈاکٹر اسرار کی الگ ہے, انجینئر محمد علی مرزا کی الگ ہے, وہاں سب کی الگ الگ ختم نبوت ہے. تو ہمیں کیا منوانا ہے بھئی؟ خود اپنے عقائد ایسے ہیں. میں اب عرض کر رہا ہوں, یہ تو آپ نے سنی ہے نا مجھ سے بات, جی صرف یہ فتوحات مکیہ جو کتاب ہے اس کا نام ہی ہے الفتوحات المکیہ. مکے کے اندر وہ کہتا ہے یہ نہیں, وہ کتاب کا نام میں آپ کو بتا رہا ہوں, پہلے اس کو سمجھیں. کتاب کا نام ہی ہے الفتوحات المکیہ, مکے کے اندر نازل ہونے والی وحی. وہ ساری کی ساری کتاب وحی ہے. وہاں ابن عربی پھرتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں مکے میں پھر رہا تھا, اب کتاب پڑھیں, اردو میں مل جاتی ہے انٹرنیٹ کے اوپر, جہاں سے مرضی لے لیں. ٹھیک ہے. وہاں وہ ابن عربی یہ بتا رہے ہیں کہ میں مکہ میں موجود تھا, خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا, مجھے وہاں ایک فرشتہ ملتا ہے, وہ مجھے خدا تعالیٰ کے راز بتاتا ہے, علم غیب بتاتا ہے. 7 جلدوں پر ہے فتوحات مکیہ, 7 اتنی موٹی جلدیں ہیں اس کی, اور 3 اس کی اردو میں جلدوں کا صرف ترجمہ ہوا ہے, پوری فتوحات مکیہ کا ترجمہ نہیں ہوا. وہ ساری کی ساری وہی ہے جو ابن عربی کہتے ہیں مجھ پر نازل ہوئی ہے. اور میں آپ کو ان کے جو مستند بابے ہیں نا, جن کو یہ مستند مانتے ہیں, ان کی کتابوں سے دکھا دوں گا. وہ اولیاء پر سارے کے سارے لوح محفوظ کا خدا تعالیٰ کی طرف سے علم غیب کے ذریعے علم حاصل ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں. اس دعوے کے ہوتے ہوئے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبوت بند ہے. کیوں؟ نبوت نام ہی خدا تعالیٰ سے علم غیب کے ملنے کو ہے. اور ابن عربی جو ہیں وہ خود نبوت کے مدعی ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ فلانے کو ملی ہے, وہ کہتے ہیں مجھے ملی ہے, اللہ نے مجھے بنایا, میرے اوپر علم غیب ظاہر کیا ہے اللہ نے کثرت کے ساتھ. جی. اور ابن عربی کے الفاظ ہیں کہ جہاں ہم پہنچتے ہیں نا, نبیوں کو اس جگہ کی خبر بھی نہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا تعالیٰ علم غیب وہاں سے دیتا ہے جہاں سے وہ فرشتہ لاتا ہے جو نبیوں کے لیے وہی لے کر آتا ہے. یہ بلیک اینڈ وائٹ میں عبارت پڑھ کے میں آپ کو سنا رہا ہوں, کوئی خیال نہیں کر رہا یا قیاس نہیں کر رہا. یہ اس کی عبارتیں ہیں جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ ہمیں علم غیب وہاں سے ملتا ہے جہاں سے وہ فرشتہ لیتا ہے جو نبیوں کے اوپر وحی کرنے کے وہ تو میں نے عرض کیا 7 جلدوں پر ہے. وہ انہوں نے تو ان کی ختم نبوت کی خاک اڑائی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نبوت بند نہیں اور نہ ہی ہو سکتی ہے, صرف شریعت بند ہے, یعنی کہ نئے احکام نہیں آ سکتے, کسی حکم کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا, لیکن خدا سے علم غیب پانا جاری ہے. مجھے خدا نے علم غیب دیا ہے, یہ ابن عربی کا دعویٰ ہے. اور ابن عربی ایک بندہ ہے. یہ جو ولایت ہے نا, جو بھی ولی لفظ کو مانتا ہے اور ولیوں کو مانتا ہے, ہر ولی کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے. غوث اعظم جس کو کہتے ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی, اس کے بارے میں عقیدہ ہے. اس کے علاوہ بے شمار یہ جتنے بھی 4 سلسلے ہیں نا, یہ سہر وردی اور یہ 4 قادری اور وغیرہ وغیرہ, جو 4 سلسلے ہیں ان کے صوفیانہ, یہ صوفیزم نام ہی اس چیز کا ہے کہ خدا تعالیٰ سے علم غیب پا کر نبی بننے کا طریقہ جو ہے وہ صوفی سکھاتا ہے. وہ ابن عربی نے سکھایا ہوا ہے اس میں, اور وہ کہتا ہے کہ یہ کسبی ہے, اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے. یہی سلوک ہے, یہی صوفیزم ہے. کبھی اس کو کبھی پڑھ کے دیکھیں نا, کبھی بغیر علم کے مثلا کسی چیز کے بارے میں آپ نے کبھی مطالعہ نہیں کیا, آپ کو پتا نہیں, تو آپ کو میں جتنا مرضی سمجھاتا رہوں گا آپ کو لگے گا یہ پتہ نہیں ایسے ماری جا رہا ہے. لیکن جب آپ خود مطالعہ کریں گی نا کسی وقت, تب آپ کو سمجھ آئے گی. دیکھیں میں جو وحی کو سمجھتی ہوں, جو میں نے قرآن و حدیث سے لیا ہے, میرے لیے میں مطلب اپنے علماء کی بہت. اچھا, قرآن میں وحی کتنے دفعہ آیا ہے لفظ؟ اگر کوئی شخص جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے مطلب اگینسٹ جاتا ہے یا اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے تو میں نہیں مانتی. وہ کوئی بھی ٹھیک ہے, آپ نہ مانے, میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا واسطہ صرف آپ سے ہو تو پھر بات ہے نا. ٹھیک, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ جو گامدی صاحب ہیں, جی, ان کا یہ عقیدہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی انسان کو کسی بھی طرح کا علم غیب ملنا خدا تعالیٰ کی طرف سے جو جائز مانے وہ ختم نبوت کا منکر. خواب کے اندر جس کا آپ نے ذکر کیا نا, اگر مجھے خواب آئے اور صبح پورا ہو جائے, ایک خواب آنے سے تو کوئی نبی نے نہ بن جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آفیشیلی نبی بنے ہیں, آفیشیلی نبی تو تب بنے ہیں نا جب پہلی وہی نازل ہوئی ہے الفاظ کے اندر. ٹھیک ہے جی, اقرا بسم ربک الذی خلق. اس سے پہلے بھی وہ نبی تھے لیکن آفیشیلی نبی نہیں تھے.
यानी कि اعلان نہیں ہوا تھا نا، اعلان نبوت نہیں ہوا۔ نہیں اعلان، نہ یہ بھی غلط بات ہے، یہ بھی سمجھے آپ بات۔ اقرا بسم ربک اللہ جی وہاں جب ہوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں نہیں نکل کے جا کے اعلان کر کہ میں نبی بن گیا، اللہ تعالیٰ کا پیغام وہاں سے گھر واپس آئے ہیں، گھر واپس آ کر حضرت خدیجہ کو بتایا، وہ سارا واقعہ وہاں ابتدائے وہی جو ہے نا اس کی صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ نہیں اس کو چھوڑ دیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک آدھی وحی ہونے سے کوئی نبی نہیں بن جاتا، لیکن یہ بات لکھ لیں کہیں کہ وہی نام ہی علم غیب کے ملنے کا۔ میرے پاس وہ موجود ہے، جی 78 جگہ پر قرآن کریم میں وحی کا لفظ آیا ہے، اور ہر جگہ پر وہ علم غیب ملنے کی اس میں شکل ہے، اس کی شرائط اس کے علاوہ ہیں، یعنی اس کی بنیاد ہی علم غیب ملنا ہے۔ اور جب بھی کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھے کثرت کے ساتھ، کثرت اب کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے اس کا مطلب کوئی کہے جی تول کے بتاؤ، کوئی قرآن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں یہ قرآن نازل ہوا جو آج ہمارے پاس محفوظ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا، اس کے علاوہ بھی نازل ہوا جو منسوخ ہو گیا جو ہو گیا اس کو ہم چھوڑتے ہیں، جو ہمارے پاس محفوظ قرآن 2 گتوں کے اندر موجود ہے، اس سے بھی زیادہ اگر کوئی علم غیب ملنے کا دعویٰ کرے تو کیا کریں گے؟ اور پھر یہ نہیں کہ جس طرح آپ وہ کہہ رہے ہیں جی وہ ہو بھئی اس قرآن کے اندر شریعت موجود ہے، وہ کہتے ہیں یہ شریعت ہم پر دوبارہ نازل کی جاتی ہے اور ہم نبی سے یہ شریعت نہیں لیتے، ہم وہاں سے یہ شریعت لیتے ہیں جہاں سے نبی لیتا ہے، تو پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ بھئی ساری شریعت اس کے اوپر نازل ہو گئی، اس شریعت کے علاوہ پوری کی پوری لوح محفوظ اس کے اوپر نازل ہو گئی جس میں سارا کچھ موجود ہے، سارے احکام اس کے اندر ہیں، سارا علم غیب اس کے اندر ہے، ساری خدا تعالیٰ کا دین، شریعت، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے۔ لوح محفوظ قرآن سے ہزاروں لاکھوں گنا بڑا ہے، کیونکہ قرآن کے اندر میں نے عرض کیا ہے ہر چیز کی تفصیل موجود نہیں ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہاں ٹک ٹاک تو نہیں ہے قرآن کریم میں، ٹک ٹاک کا نام، یوٹیوب کا نام، یہاں کتنے لوگ مطلب ویورز ہیں، وہ جو لوح محفوظ ہے نا اس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے کہ آج کتنے لوگوں نے یہاں کومنٹ کیا، کتنے ویورز ہیں، میں نے آج کیا کھایا ہے، میری کتنی انگلی، ہر چیز، یعنی کہ جو ازل سے لے کر اب تک جو کچھ ہوا ہے۔ اب سوچیں کہ اتنا لا انتہا علم غیب ایک بندے کو ملتا ہے، 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ نبی ہے یا وہ کذاب ہے، تیسری صورت جو بھی سوچتا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، جو دھوکہ دینا چاہتا ہے ہمیں کوئی نہیں دے سکتا، اپنے آپ کو دھوکہ دے گا۔ ہم تو قیامت والے دن اللہ کو بتائیں گے بھئی یہ ہمیں اس چیز کی طرف بلاتے تھے جس کو خود بھی نہیں مانتے تھے، لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ ہاں جی کریں بات۔ جی یہاں پر سلیم صاحب میں جو ہے ابھی وہی کو میں اس طرح سے آپ ہی کی بات کو پہلے میں کرتی ہوں کہ جس طرح آپ فرمانے کثرت، اب کثرت میں کیا احکام، کثرت سے مراد اگر تو وہ یہ کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، یا کسی نبی کی طرح، یا کثرت سے مراد کہ ان سے بھی زیادہ، تو میں سمجھتی ہوں ہاں کہ جی، وہ کذاب ہے۔ بالکل اور ہے دعویٰ، بالکل یہ ان سارے ولیوں کا میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں، یہ میں پبلک میں جی سب ولیوں کا ان کا دعویٰ ہے کہ ان کو کثرت سے علم غیب ملا ہے، بلکہ لوح محفوظ لکھ لیں کہیں، دیکھیں لوح محفوظ اتنی کثرت ہے بھئی، میں اتنا تو کسی بچے کو میں سمجھاؤں نا کہ بھئی کون سی کثرت ہے وہ، بھئی قرآن میں میرا نام لکھا ہے، جی قرآن میں میری ڈیٹ آف برتھ لکھی ہے، میرے متعلق ایک پرسن کے متعلق ایک زندگی میں کتنی معلومات ہوتی ہے، وہ کہاں پیدا ہوا، کیا کھاتا رہا، قرآن کریم میں نہیں نا لکھا ہوا، جی لوح محفوظ میں لکھا ہے۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہر انسان، ہر کائنات کی ہر چیز کا ہر علم لوح محفوظ میں لکھا ہے، جی ہاں وہ لوح محفوظ میں موجود ہے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں وہ علم دیا گیا ہے، یعنی کہ وہ آپ سمجھ لیں کہ انفینٹی ہے، یعنی لا محدود علم ان کو ملا ہے، اور قرآن کا علم تو محدود ہے، قرآن میں لٹرلی سارا کچھ تو نہیں لکھا۔ ہاں یہ بات، یہی بات گامدی صاحب کرتے ہیں، یہی بات محمد علی مرزا صاحب کرتے ہیں، لیکن ان 2 بندوں کے علاوہ سارے کا سارا عالم اسلام اس عقیدے کو مانتا ہے، اور اس کی میرے پاس دستاویزی ثبوت موجود ہے، ابھی میں آپ کو کھول کے یہاں سے
ہیں بھئی اگر سارا کچھ جاری ہے، علم غیب جاری ہے، وہ محفوظ ہے، سارا کچھ ہے، ان کے پاس شیطانی وحی نہیں آتی، تو پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ کون سی چیز ہے جو بند ہو گئی ہے؟ صرف بہانہ لگایا ہوا ہے، اس کا نبی کا نام ولی رکھ لیا ہے، اس کا معجزے کا نام کرامت رکھ لیا ہے، وحی کا نام الہام رکھ لیا ہے، تو نام بدلنے سے تو حقیقت نہیں بدلتی۔ اگر میں نمک کا نام چینی رکھ لوں تو وہ میٹھا ہو جائے گا۔ نمک کی حقیقت ہم نے دیکھنی ہے، نمک کے ڈبے کے اوپر چینی رکھ دیں تو وہ جو ہے وہ میٹھا تو نہیں ہو جائے گا نا۔ ظاہری بات ہے کہ وہ نمک اپنی خاصیت سے بتائے گا کہ میں نمک ہوں، اس کو جب آپ چکھیں گی پتہ چل جائے گا یہ نمک ہے، یہ چینی تو نہیں ہے۔ اسی طرح خواص سے پتہ چلتا ہے کوئی چیز کیا ہے 100%۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ولی اللہ شاہ ولی اللہ نے پوری کتاب لکھی ہے ان شیعوں کے خلاف، بڑی مشہور کتاب ہے، اور اس میں اس نے ان کو ختم نبوت کا منکر ثابت کیا ہی اس بنیاد پر ہے کہ یہ ان کو نبی کہتے تو نہیں اپنے اماموں کو، لیکن خواص سارے نبیوں والے بتاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ان کی طرف وحی کرتا ہے، اور وہ ان کی وحی جو ہے وہ جو ہے فضولیات سے محفوظ ہے، یعنی کہ اس میں خرابی بھی نہیں ہو سکتی، شیطانی وحی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو وہ کہتا ہے بھئی اور نبی کس چیز کا نام ہے؟ یہی تو نبوت ہے کہ خدا تعالیٰ کسی کی طرف وحی کرے اور اس کو علم غیب دے، اور کثرت سے علم غیب دے، اور یہ سارے دعوے ان کے ان 12 اماموں کے بارے میں موجود ہیں کہ یہ سارا کچھ ان کو ملتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبیوں اور رسولوں سے بھی افضل ہیں، لیکن نبی اور رسول نہیں ہیں۔ اب یہ فراڈ ہے سیدھا سیدھا بھئی، ایک بندہ جس کو سارا کچھ نبیوں والا مل رہا ہے، آپ اس کا نام نبی نہ رکھیں، وہ ہے ہی نبی۔ مثلا میں فضال کے طور پر میں کہتا ہوں سلیم میر کہ میں نبی نہیں، وہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ لوگوں کو بتاؤ بھئی میں کچھ نہیں ہوں، میں تو تمہاری طرح کا انسان ہوں، میرے پر اور تم میں صرف ایک فرق ہے کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ علم غیب دے رہا ہے، اسی کا نام وحی ہے۔ فرق ہی ایک نبی اور غیر نبی میں، سوائے ایک چیز کے کسی کا فرق نہیں۔ جی مسلم بھائی، میں آپ سے جو بات کہنا چاہتی ہوں نا کہ میں سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے وحی کو مطلب خواب کو بھی وحی قرار دیا گیا، ٹھیک ہے؟ جس طرح آپ نے کثرت کی بات کی ہے، اگر جس طرح کی جو کثرت آپ بیان کریں کہ جو کچھ لوہے محفوظ میں موجود ہے اس سب کا علم، اگر کوئی شخص ایسا دعویٰ کرتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ وہ کذاب ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 1۔ ہاں ٹھیک ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم میں جس طرح کہ سورہ شورى کی جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے 3 طریقے بیان فرمائی ہیں جی کہ وحی کے، کہ ایک تو وحی کی شکل، دوسری پردے کے پیچھے، اور تیسرا کہ کوئی رسول جو ہے وہ اپنے دوسرے رسول کو اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ پیغام دیتا ہے۔ اس پیغام میں 3 چیزیں، جیسے ابھی شرع کی بات ہے، وصیت کی بات ہے، اور کسی احکام کے قائم ہونے کی بات ہے۔ اگر کوئی ان تینوں چیزوں کا بھی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اس طرح کی وحی آئی کہ میں یہ کام کر دوں، تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ بھی جو ہے، میں سمجھتی ہوں کہ کذاب ہے، وہ اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم میں جو دین کے بارے میں یا وحی کے بارے میں فرما دیا تو وہ شرف صرف انبیاء علیہ السلام کو اور رسولوں کو کہ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، تو پھر آپ اس چیز کا انکار کر رہی ہیں، الا وحشا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ تو جو اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے وہ مطلب میں سمجھتی ہوں کہ میں مطلب اس کو نہیں تسلیم کرتی، نہ میں اس کو مانتی، ٹھیک ہے؟ اور اب دیکھیں قرآن کریم میں جو میں نے آپ کو مثال دی ہے نا، قرآن کریم میں وحی کا لفظ 78 دفعہ ہے، 78 دفعہ مختلف شکلوں کے اندر۔ جی، اس میں خدا تعالیٰ نے، آپ صرف وہ مقامات 78 کے 78 پڑھ لیں جا کے، ہر جگہ پر خدا تعالیٰ لوگوں کو، نبی کو حکم دے رہا ہے کہ ان کو یہ بتاؤ کہ میرے پاس غیب نہیں ہے، میں نہیں غیب جانتا، میں جو غیب تمہیں بتاتا ہوں وہ اللہ مجھے بتاتا ہے، اور اسی کا نام تو نبوت ہے۔ اگر یہ بات نکال دیں تو نبی کیا ہے بھئی؟ وہ خود نبی کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ان کو کہو میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، مجھ میں اور تم میں یہ فرق ہے، خدا تعالیٰ مجھے علم غیب دیتا ہے۔ بھئی اس سے زیادہ واضح تو میں اور کوئی بات نہیں بتا سکتا۔ اور یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ 78 مثالیں ہیں اس کی، قرآن میں 78 جگہ پر پڑھیں گے نا، اس کا مطلب ہی خدا تعالیٰ کا انسان کو کثرت سے علم غیب دینا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی مطلب ہے ہی نہیں۔ تو جس کو بھی علم غیب کثرت سے مل رہا ہے اس کا نام وہ مبشرات رکھ لے یا جو مرضی رکھ لے۔ مبشرات کا مطلب یہ تھا، عام انسان کی زندگی کے اندر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم خواب کے اندر یا جاگتے ہوئے ہی ایک ایسا ہی ذہن میں ہمارے بات آتی ہے، یا سامنے کوئی چیز ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی ہمیں چیز دکھائی جاتی ہے اور بعد میں وہی کام ہو جاتا ہے۔ یہ زندگی میں 1 دفعہ ہوتا ہے، 2 دفعہ ہوتا ہے، 10 دفعہ ہوتا ہے، لیکن اتنی کثرت سے کہ قرآن کریم کی جو علم ہے وہ سارے کا سارا، اگر میں کہوں، سلیم میر کہے کہ یہ قرآن سارے کا سارا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، مجھ پر بھی نازل ہوا ہے، بلکہ اس سے زیادہ یہ ہے
کہ وہ لوح محفوظ بھی مجھ پر نازل ہو گیا ہے, وہ بھی اللہ نے علم غیب کے ذریعے مجھے بتا دیا ہے, لیکن میں نبی نہیں ہوں, تو مجھے کیا آپ کہیں گے کہ تم کذاب ہو؟ یہ کہہ رہے ہو کہ سارا قرآن مجھ پر نازل ہوا ہے, یہ کہہ رہے ہو کہ لوح محفوظ بھی مجھ پر نازل ہو گئی ہے, لیکن میں نبی نہیں ہوں, یہ کیا بات ہوئی؟ جس طرح کوئی بھی آپ سوچ لیں کہ بھی کسی چیز کی خاص پہچان ہوتی ہے, اس سے پتہ چلتا ہے یہ فلاں چیز ہے, ٹھیک ہے. مثلا جیسے یہ کسوٹی کھیلتے ہیں, اس میں علامات بتاتے ہیں نا چیز کی, اس کی خصوصیات بتاتے ہیں. مثلا میں کہوں جی وہ ذات جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے, جو نہ کبھی مرتی ہے نہ کبھی سوتی ہے, میں وہ ہوں لیکن میں خدا نہیں ہوں, تو آپ کی سمجھ میں یہ بات آئے گی؟ آپ کہیں گے تم ڈرامے باز ہو, کیونکہ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے, جو مرتا نہیں ہے, جو کھاتا پیتا نہیں ہے, سوتا نہیں ہے, وہ تو خدا ہے, اس کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں. تو تم یہ کیا ڈرامے بازی کر رہے ہو کہ یہ سارا کچھ میں کرتا ہوں, میں نے کیا ہے لیکن میں خدا نہیں ہوں. اس لیے میں نے کہا تو ہے کہ میں خدا نہیں ہوں, لیکن خصوصیات میں نے وہی بتائی ہیں جو ہے ہی صرف خدا کی. اسی طرح جو خصوصیات لوازم نبوت ہے نا, جس کی وجہ سے نبوت ہوتی ہے, نبی اس علم غیب کی وجہ سے نبی ہوتا ہے. جو بندہ اس وجہ کا دعویٰ کرتا ہے نا کہ میرے اندر بھی وہ وجہ ہے, لیکن وہ کہے میں نبی نہیں ہوں, وہ کذاب ہے. کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ نبی, جو خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ مجھے خدا نے یہ خبر دی ہے اور وہ خبر اس نے نہ دی ہو, تو وہ تو شیطان کا پجاری ہے, وہ تو کذاب اور مفتری ہے اور سب سے زیادہ ظالم اور لعنتی ہے. تو اگر ولی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں خدا تعالیٰ خبر دے رہا ہے, تو دو ہی صورتیں ہیں, یا وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. اگر وہ سچے ہیں تو خدا انہیں خبر دے رہا ہے اور وہ سچی ہے, اور سچی بات کو ماننا تو ویسے ہی ضروری ہے, اس کا تو انکار آپ کر ہی نہیں سکتے. اگر وہ جھوٹی ہے تو وہ خدا کے ولی ہے ہی نہیں. ولی کا مطلب ہی ولی اللہ ہے. قرآن کریم کے اندر یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ وہ ولی اللہ ہوتے ہیں, اللہ کے ولی, ورنہ تو شیطان کے بھی ولی ہوتے ہیں. شیطان اپنے ولیوں کو وہی کرتا ہے, اللہ اپنے ولیوں کو وہی کرتا ہے. تو آپ کا خیال ہے غوث اعظم کو, شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ شیطان کا ولی مانتے ہیں؟ اللہ کا ہی ولی مانتے ہیں نا. تو اللہ کا ولی تبھی ہوگا نا جب خدا تعالیٰ اس سے کلام کرے گا اور کثرت کے ساتھ کرے گا. جی سوری, ایک تو آج وہ چھٹی ہے نا, تو کالوں پہ کالیں آ رہی ہیں. جی آپ بات جاری رکھیں. ہاں جی, دیکھیں میں قرآن کریم کی کچھ آیات پڑھتا ہوں, وہ وحی کے متعلق ہیں. 78 ٹوٹل آیات ہیں جس میں وحی کے الفاظ آئے ہیں. اس سے ہی ہمیں سمجھ آئے گی کہ خدا تعالیٰ کی وحی سے مراد کیا ہے. جب ہم وحی کو سمجھ جائیں گے نا, پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چل جائے گا بھئی یہ نبی ہے, یہ وحی ہے. نبی اور وحی لازم و ملزوم ہے, وحی کے بغیر کوئی نبی نہیں, اور وحی ہے علم غیب. اس کا مطلب ہے علم غیب اور نبوت اور نبی اور نبوت بھی. نبوت کا دعویٰ کرنا بھی تو مقصود ہے نا. نہیں ضروری. میں یہ عرض کر رہا ہوں, دیکھیں بات سنیں, میں آپ کو مثال دی ہے نا, میں مثال دیتا ہوں. میں سلیم میر وہ ہوں جس نے کائناتوں کو تخلیق کیا ہے, میں نے انسانوں کو پیدا کیا ہے, میں مرتا بھی نہیں ہوں نہ میں سوتا ہوں. میں خدائی کا دعویٰ تو نہیں کر رہا کہ کر رہا ہوں. آپ نے دعویٰ کر دیا. یہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے لیے یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ میں خدا ہوں. الفاظ میں وہ دعویٰ کرنا ضروری نہیں. اگر میں ان خواص کا دعویٰ کرتا ہوں نا جو صرف خدا کے اندر ہیں, تو میں خدائی کا ہی دعویٰ کر رہا ہوں. لیکن یہی میں بتا رہا ہوں. کثرت جو ہے, میں عرض کر رہا ہوں بھائی, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی غیب کثرت سے عطا نہیں کرتا مگر رسولوں کو. اور قرآن کی آیت پڑھتا ہوں, میں کسی بابے کی کتاب نہیں پڑھ رہا, ٹھیک ہے, میں کوئی بدر الدین عینی نہیں پڑھ رہا, میں قرآن کی آیت میں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اس لیے تو میں نے عرض کیا ہے کہ میں آپ کو آیات پڑھ کے قرآن کی بتاتا ہوں. قرآن ہی پڑھوں گا, میں کوئی بخاری نہیں پڑھوں گا, نہ ہی میں بدر الدین عینی کو پڑھوں گا. قرآن پڑھیں گے, اس میں لکھا ہوا ہے خدا تعالیٰ غالب نہیں کرتا اپنے غیب پر کسی کو انسانوں میں سے سوائے رسولوں کے اور نبیوں کے. جی میں نے وہ معنی کے حساب سے پڑھے. نہیں, وہ انہوں نے تعریفیں کی ہوئی ہیں اپنے مقصد کے لیے, ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ہم قرآن پڑھیں گے, قرآن کریم کے اندر ہر چیز واضح ہے. قرآن فرماتا ہے کہ تبین لکل شیء, قرآن میں ہر چیز واضح اللہ نے فرمائی ہے جو ہمیں جس کی ضرورت ہے. حوالے سارے لے لیں. یہ پہلے تو میں نے کو بتایا نا 3:44, تیسری سورت 44. جی پڑھیں آپ. پھر اگلی جو 3 آیات ہیں نا, اس میں 3 جگہ پر وحی کا ذکر ہے, اور وہ وہی آیت ہے چوتھے کی 163, ٹھیک ہے, نساء کی 163. اس میں آیا ہے انا اوحینا الیکا. اب اوحینا ہے نا, اوحینا کو سمجھے ہی یہ جی, اس کا مطلب یہ ہے میں نے تمہاری طرف علم غیب بھیجا ہے, کما اوحینا, جیسے میں نے علم غیب بھیجا الی نوح کی طرف, والنبیین, اور دوسرے سب نبیوں کی طرف. جی یعنی خدا تعالیٰ نے علم غیب کو نبیوں کے ساتھ لازم و ملزوم کر دیا کہ نبی کوئی بندہ کہے کہ میں ہوں, یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے پاس علم غیب نہیں ہے. اور اگر کسی کے پاس کثرت سے علم غیب ہو, یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نبی نہ ہو, وہ ضرور نبی ہوگا. اچھا, انا اوحینا الیکا کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ, جو بھی اس کے بعد نبی آئے,
वअौहैना इला इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाका व याकूबा व लस्बाती व ईसा व अय्यूबा व यूनुसा व हारूना व सुलैमाना व आतैना दाऊदा ज़बूरा। जी सारे नाम अल्लाह ने ले लिए मशहूर अंबिया के, और नबी ना सारे का सारा उन्होंने आम यानी कि इस्तेमाल कर दिया नकरा में कि सारे नबी, जिस तरह का भी नबी आया उसके मैंने इल्मे गैब दिया है, और उसमें शरीयत वाले भी शामिल हैं, दूसरों की शरीयत पर अमल करने वाले भी शामिल हैं। अब दूसरों की शरीयत पर जो अमल करने वाले थे उन पर शरीयत नहीं तो नहीं नाज़िल होती थी, लेकिन वो नबी होते थे और उनके पास इल्मे गैब होता था। जी इसी आयत को, इसी के आगे जब आयत नंबर 64 आप पढ़ती हैं, ठीक है, इसमें आप देखें कि रसूलों और नबियों की शान और अजमत के बारे में बता दिया गया कि जो वही आती है उनकी वो किस तरह की होती है। नहीं, मैं अर्ज करता हूँ वही कहते ही इल्मे गैब को हैं भाई, किस तरह की का कोई चक्कर नहीं है। इल्मे गैब कसरत के साथ सिवाय नबियों के किसी को नहीं मिलता। मैं आगे आयत पढ़ूंगा, उसके बाद आप जीरा कर लेना, उसके बाद आप कर लें। मैं जरा नहीं, उसके ऊपर जो भी आपने बनाना है ना वो बाकी आयात सुने। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, हाँ जी भाई एक मिनट आपकी बात पहुंची। यहाँ पर आप देखें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रुसुलन क़द क़ससनाहुम अलैका मिन क़ब्ल व रुसुला, ठीक हो क्या। अब यहाँ के रसूलों को जिनका जिक्र आगे हमने तुमसे फरमा चुके हैं, उन रसूलों से लम नक़सुसहुम अलैक, और उन रसूलों का जिनका जिक्र आपसे नहीं फरमाया क्या। व कल्लम अल्लाहु मूसा तकलीमा, और अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से हकीकतन जो है वो कलाम किया। रसूलन वो क्या होते हैं, मुबश्शिरीन व जो भी अल्लाह ताला भेजता है वो रसूल होता है, हर नबी रसूल होता है। मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, खुशखबरी देने वाले होते हैं, डराने वाले होते हैं। लिअल्ला यकून लिन्नासी अलल्लाहि हुज्जतुम बाद रुsul, के सुनाते हैं कि रसूलों के बाद अल्लाह के यहाँ लोगों को कोई उज़र ना रहे। वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, और है अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला। लाकिन अल्लाह यशहदु बिमा अनज़ला इलैका अनज़ला। ये तो आप पूरा कुरान पढ़ देंगी ना, मैं सिर्फ वही वाला हिस्सा पढ़ना चाहता था, वरना सारा कुरान पढ़ दें। वो सूरत चौथी पहली दूसरी सारी पूरी की पूरी वो 200-300 आयात तो नहीं उसकी पढ़नी ना। मकसद तो वही को पहले समझना है। एक चीज को जब आप अच्छी तरह समझ जाएंगी फिर दूसरी चीज को समझे। मैं तो अर्ज कर रहा हूँ सिर्फ वही को पहले समझे। वही है क्या, वही है ही इल्मे गैब मिलना। किसको? नबी को। जो भी वही मिलने का वही है ही इल्मे गैब। अगर कसरत से कोई इल्मे गैब मिलने का मुद्दा ही हो वो नबी है, उसके अलावा वो कज़ाब है। उसमें अब आपको बताए ना कि उसमें क्या है कि अल्लाह ताला अगर किसी कसरत से वही कर रहे हैं तो उसमें किससे बयान है क्या? उसमें अल्लाह ताला कलाम फरमा, सारा कुछ होता है भाई उस वही के अंदर। कुरान करीम के अंदर सारा कुछ है। कुरान करीम के अंदर किस्से भी हैं, आइंदा आने वाली खबरें भी हैं, डराना भी है, खुशखबरियां भी है, सारा कुछ है। और उस भाई रसूल नबी को ही कहते हैं। रसूल और नबी में कोई फर्क नहीं होता। हाँ, तो हर नबी रसूल और नबी होता है, हर नबी रसूल होता है, रसूल नबी होता है। जिसको मुबश्शिरात मिल रहे हैं, क्या वो ये चीजें नहीं? मुबश्शिरात नहीं मिलते उनको, सारा कुछ मिलता है उनको। लोहे महफूज में सारा कुछ लिखा हुआ है। कुरान उनके ऊपर नाज़िल होता है। पीछे क्या रह गया है? वो मुबश्शिरात एक बहाना है, उस बहाने के नीचे सारा कुरान उन पर नाज़िल हो रहा है। जी देखिए, वो उन्होंने बताना है ना हम पर क्या नाज़िल हुआ है। आपने तो नहीं बताना कि उन पर क्या नाज़िल होता है। वो तो खुद बता गए हैं, अपनी किताबों में लिख गए हैं कि हमारे के ऊपर क्या नाज़िल होता है। देखिए जो अभी चलें ठीक है, अभी आपने 10 मिनट तशरीह कर ली है ना। अभी अगली आयत सुने, मुझे आयतें थोड़ी सुनाने दे जिसमें वही का जिक्र है, ताकि पता चले कि अल्लाह ताला ये अल्फाज किन मानों में इस्तेमाल करता है। फिर अल्लाह ताला सूरत 5 की 111 करते हैं, उसकी तशरीह बाद में करते हैं। पहले सिर्फ वही को देख लें कुरान में किन मानों में इस्तेमाल होता है, फिर तशरीह भी करते हैं। सूरत नंबर 5, अपना माइक म्यूट कर लें लतीफ मीर साहब। सूरत नंबर 5 आयत नंबर 111, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कुल अय्यो शैइन अकबरो शहादत। अल्लाह फरमाता है इनसे पूछो कि बड़ी गवाही किसकी है, बैनी व बैनों को। अगर मेरा और तुम्हारा इख्तलाफ है, मैं कोई बात कहता हूं तुम नहीं मानते, तो तुम किस गवाही को बड़ा मानते हो, किस मुनसफ को तुमने मानना है। व ऊहिया इलैया हाज़ल कुरान, ये कुरान मुझ पर गैब से नाज़िल हुआ है। अल्लाह ने गैब जो मुझ पर नाज़िल किया है वो ये कुरान है। क्यों? ले उनज़िरकुम बिही, ताकि मैं तुम्हें इसके जरिए डराऊं। व मम बालगा, और जिस तक भी ये पहुंचे। आ इन्नकुम लतशहदूना अन्ना मअल्लाहि आलिहतन, तो क्या तुम फिर इसके बाद भी ये गवाहियां देते हो या ये दावे करते हो कि अल्लाह के अलावा भी कोई खुदा है, उखरा उसके अलावा। कुल, ए नबी तू इनसे कह दे, ला अशहदु,
میں تمہارے ساتھ اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے یا الہ ہے. انما ہوا الہ واحد، بے شک صرف وہی معبود ہے، عبادت کے لائق ہے. واننی بریء مما تشرکون، اور میں بری ہوں اس چیز سے جو تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو. اب یہ کیا ہے؟ ہر چیز جو قرآن کے اندر لکھی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ علم غیب ہے جو میں نے نبی کی طرف اتارا ہے، اور اس کے اندر وہ سارا کچھ ہے. اس کے اندر احکام ہے، اس کے اندر ڈرانا ہے، اس کے اندر خوشخبریاں ہیں. وہ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میرے اوپر بھی یہ نازل ہوا ہے، تو جو نبی پہ نازل ہوا وہ اس پر بھی نازل ہوا، اور کیا رہ گیا ہے پیچھے؟ اور اس کے علاوہ بھی نازل ہوا. یہ میں نے عرض کیا اگر آپ سمجھیں کہ 1 کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے یہ قرآن کا لوح محفوظ کا، تو وہ کہتا ہے یہ میرے پر نازل ہوا ہے. بھائی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے وہی اس پر نازل ہوا ہے، تو باقی پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ مبشرات کا ٹوپی پہنا کر اس کو کہیں جی دیکھیں جن غائب ہو گیا ہے، وہ غائب نہیں ہونے والا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اچھا ایک منٹ یہاں پر اسلیم بھائی میں ایک چیز سمجھنا چاہوں گی. ہاں جی. مثال کے طور پر کہ میں ایک آیت جو ہے وہ پڑھتی ہوں سورۃ فاتحہ سمجھ لیں. اب میں خواب میں نے دیکھا، ایسا کچھ نہیں ہے، میں ویسے ایک صحیح مثال دے رہی ہیں آپ. تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جو ہے وہ سورۃ فاتحہ پڑھ رہی ہوں، میں اس کا ترجمہ کر رہی ہوں، اور صبح اٹھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ یہ جو ہے میں نے خواب میں دیکھی اور میں نے اس طرح سے مجھے وہ میں نے اس کو پڑھا بھی، اور اس کو تو اس کو آپ کیا کہیں گے کہ وہ میرے لیے تھی؟ اگر میں اس کا دعویٰ نہیں کرتی کہ میں کہتی ہوں کہ قرآن کریم معاذ اللہ میرے اوپر، بھئی وہ دعویٰ کر رہا ہے نا، دعویٰ نہ آپ نہ کریں، آپ کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، میں جو دعویٰ کر رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. چلے ٹھیک وہ کہتے ہیں یہ شریعت ہم پر نازل ہوتی ہے اور وہاں سے نازل ہوتی ہے جہاں سے نبیوں پر ہوئی ہے. آپ جو مرضی کریں، آپ خواب دیکھیں، جو مرضی کریں، آپ پر تو اعتراض نہیں ہو رہا، نہ ہی آپ کا سوال ہو رہا ہے، نہ ہی وہ تو میں نے پہلے وضاحت کر دی ہے کہ اس بندے کا سوال ہی نہیں ہے جو زندگی میں 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ 100 دفعہ کوئی چیز سچی دیکھ لیتا ہے، اس کا سوال نہیں ہو رہا. ایک بندہ کہتا ہے پورا قرآن ہی مجھ پر نازل ہوا ہے اور وہاں سے نازل ہوا ہے جہاں سے نبی پر نازل ہوا تھا، اور اس کے علاوہ پوری لوح محفوظ مجھ پر نازل ہوئی ہے. وہ اس کا دونوں کا کوئی مقابلہ ہے آپس میں. ایک بندہ کہتا ہے میرے پاس 10 روپے ہیں، ایک بندہ کہتا ہے میرے پاس 10 ارب روپے ہیں. آپ کو جی یہ دونوں امیر ہیں، دیکھو اس کے پاس بھی تو 10 روپے ہیں نا، تو اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل حل یستوی الاعمی والبصیر، نبی اندھا نہیں ہے، جو غیر نبی ہے وہ اندھا ہے. نبی اندھا کیوں نہیں ہے؟ نبی کی آنکھیں کیا ہے؟ وہی اور وہی علم غیب نبی کی آنکھیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے. وہ اس آیت میں صاف نظر آ رہا ہے، اور وہی بات ان کو بابوں کو ملتی ہے کہ ان کو علم غیب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، تو وہ بھی تو آنکھوں والے ہو گئے، وہ بھی نبی ہو گئے. والبصیر افلا تتفکرون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سمجھ تب آنی ہے جب فکر اور غور کرو، اگر لکیر کے فقیر بنو گے پھر نہیں سمجھ آئے گی. پھر اسی سورۃ 6:93 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن اظلم، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو سچا کیا کون ہوگا، یعنی سچا نبی ہونے کی نشانی کیا ہے، یہی علم غیب. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کہ ظالم اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اگر ولی جو ہے یہ کہیں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ تو شیطان ہے،
اس سے بڑا شیطان ہی کون نہیں, اس سے بڑا ظالم ہی کون نہیں کہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے غیب بتایا ہے. اور اگر وہ سچا ہے تو اس کو ماننا لازمی ہے کیونکہ وہ سچا ہے اور خدا کی خبریں ہمیں بتا رہا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ. یہاں کوئی ذکر نہیں کہ فلاں شرط ہو فلاں شرط ہو, ایک ہی کام وہ کرے, وہ کہے کہ خدا تعالیٰ مجھے علم غیب دے رہا ہے. اور اگر اس کو علم غیب مل رہا ہے تو اس کو ماننا ضروری ہے کیونکہ خدا دے رہا ہے. اگر نہیں مل رہا تو وہ ظالم اور کذاب اور شیطان کا بچہ ہے. وہ اس کو ولی کہنا یا اس کو اچھا انسان کہنا, رحمت اللہ کیا کہنا, اس کو تو شیطان کے ساتھ اس کا انجام ہوگا جو خدا تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے. صرف یہ کہے او کالا, وہ صرف یہ کہے اوحی الیہ, دوسری بات کوئی نہ کرے ساتھ. اوحی الیہ یعنی کہ یہ نہ کہے انی نبی, نہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا کہے, او کالا, وہ یہ کہے اوحی الیہ, مجھے خدا تعالیٰ علم غیب دے رہا ہے. ولم یوحى الیہ شیء, اگر کوئی کہے مجھے خدا تعالیٰ علم غیب دیتا ہے اور اس کو علم غیب نہ ملے, وہ کذاب ہے, وہ ظالم اور لعنتی ہے. خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ظالم جو ہے ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے, یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہیں, وہ شیطان کے قریب ہیں. دو ہی چیزیں ہیں, یا اللہ ہے یا شیطان ہے, یا اندھیرا ہے یا روشنی ہے. جو روشنی سے دور ہے وہ اندھیرے میں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ, جو یہ کہے کہ اس سچے نبی پر جو نازل ہوا ہے اسی طرح کا مجھ پر بھی نازل ہوتا ہے, جی وہ بھی ظالم ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ, شروع میں اللہ نے فرمایا ہے, آگے لو کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کی مثالیں دے رہا ہے کہ کون کون ظالم ہے. وَقَالَ, یا اس طرح, وَمَنْ قَالَ, یا کوئی اس طرح کہے سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ, جو اللہ نے نازل کیا اس طرح کا مجھ پر بھی نازل ہو رہا ہے یا ہوگا. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ, کاش کہ تسی ویکھو, یہ انسان ہے, کاش وہ دیکھ سکتے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس ظالم کے ساتھ جو خدا تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے کیا سلوک ہوتا ہے. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ, اس دن جو ہے فرشتے ان کو باندھ لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ نکالو جو تمہارے نفسوں میں ہے. الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهَوْنِ, آج تمہیں دردناک بے عزت کر دینے والی سزا ملے گی. بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ, اس جھوٹ کی وجہ سے جو تم بولتے تھے کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ جو ہے مجھے علم غیب دیتا ہے. عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ, یعنی اگر حق کے ساتھ تھا تو وہ ٹھیک ہے, وہ خدا کا نبی ہے. اور اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو یہ نہیں کہ وہ چھوٹا سا ولی بن گیا ہے, وہ مبشرات بن گئی ہیں. وہ جھوٹ بول رہا ہے تو وہ ظالم ہے, وہ فرشتوں نے اس کو پھر لٹکا لینا ہے مرنے کے بعد کہ تم بغیر حق کے خدا تعالیٰ پر جھوٹ بولتے رہے ہو. یعنی کہ دو ہی صورتیں ہیں, یا تو وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. سچا ہے تو خدا کا کلام ہمیں سنا رہا ہے, اس کو ماننا ضروری ہے. اگر جھوٹا ہے تو ٹھیک ہے, وہ اللہ جانے اور وہ جانے. تیسری صورت کو نہیں ہے جی چھوٹی سی ٹوپی مبشرات کی پہنا کر تو مانتے رہو اس کو. ان آیات ہی تستکبرون وکنتم, اور تم خدا تعالیٰ کی جو نشانیاں تھیں, اس کی جو باتیں تھیں, اس کو تکبر کی وجہ سے نہیں مانتے تھے. اسی طرح کا مضمون جو ہے وہ آگے 106 میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتبع, نبی کو کیا حکم ہوا ہے, اتبع, حکمیہ جملہ ہے, تم پیروی کرو کس کی, ما اوحی الیک, جو غیب سے میں نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو. یہی نبوت ہے, اور کیا نبوت ہے, یہی شریعت ہے, اور کیا شریعت ہے. اور یہ اگر کسی دوسرے پر ہوتی ہے تو وہ بھی شریعت ہے, وہ بھی نبی ہے, اس کو بھی اللہ تعالیٰ حکم دے کہ یہ میں باتیں تمہیں غیب کی بتا رہا ہوں, لوگوں کو بتاؤ جا کر. تو اور بھائی میں کہتا ہوں کہ وہ بندہ خود بھی کہے کہ بھئی یہ نبوت ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے, یہ میں نے کسب سے حاصل کی ہے, میں تمہارے تک پہنچا رہا ہوں. 7 جلدوں پر کتاب ہے, میں نے عرض کیا ہے, اور باقی جو دعوے ہیں وہ تو لوح محفوظ کے ہیں, وہ میں آپ کو جب کہیں دکھا سکتا ہوں. اتبع ما اوحی الیک, جو غیب کی خبریں تجھ پر نازل کی ہیں نبی, اسی کی تو پیروی کر. من ربک, تمہارے رب کی طرف سے, لا الہ الا ہو, اس کے علاوہ کوئی خدا ہے ہی نہیں, نہ کوئی معبود ہے, نہ کوئی عبادت کے لائق ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ, اور مشرکوں کو دفع کر, ان سے دور رہ, ان کی پیروی نہ کرنے لگ جانا, اس چیز کی پیروی کر جو تیری طرف غیب سے نازل کی ہے. اب یہ 10 مثالیں ہیں, اس میں وحی کا لفظ آیا ہے. ویسے قرآن کریم میں اور میں نے عرض کیا ہے کہ کوئی 68 اور جگہ ہیں جہاں یہ والی بات ہے, اور اس میں ہر جگہ پر یہی مضمون ہے کہ نبی ہے ہی وہ جس پر خدا تعالیٰ علم غیب کثرت سے نازل کرے, اس کے علاوہ نبی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں, کثرت سے غیب اور نبی, یہ دونوں الگ نہیں ہو سکتی. کثرت سے غیب جس پر نازل ہو رہا ہے, جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے, وہ سوائے نبی کے کوئی نہیں ہو سکتا, یا وہ جھوٹا ہے. ہاں جی کریں بات.
بہت شکریہ، بڑی اچھی گفتگو کی آپ نے۔ میں یہاں پر سورۃ مائدہ کی 111 آیت پیش کر رہی ہوں، اور اس کے ساتھ میں وحی کو، کہ وحی رسولوں کے اوپر جو وحی ہے یا جو اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے، جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ جو کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی، تو سورۃ مائدہ آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ وَإِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا، اب جو ایک شکل ہے کہ میں نے وہی جو ہے یہ دل میں ڈال دی، ایک شکل کہ جو حواریوں کو وحی ہوئی وہ ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ اب وحی کی ایک شکل تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ حواریوں کو بھی وحی ہوئی، تو وہ کس طرح سے ہوئی کہ ان کے اندر دل میں جو ہے بات ڈالی، یعنی وحین جو ایک صورت بیان کی گئی تھی وحی کی، وہ یہ ہے کہ دل میں کسی چیز کا ڈال دینا۔ اب یہاں پر ایک وحی، اب یہاں پر ہم حواریوں کو نبی یا رسول نہیں کہہ سکتے۔ اب نبی اور رسول کو جو وحی بڑی گواہی کس کی ہے؟ قل اللہ، اللہ تعالیٰ کی۔ شہید بینی و بینکم، کہ میں درمیان ہمارے وہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ یعنی جب اللہ کا رسول جو ہے وہ جب دعویٰ کرتا ہے، جو وحی کی بات کرتا ہے، تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے درمیان جو میں کہہ رہا ہوں یہ بالکل سچ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا گواہ بناتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ، کہ جس وقت وہ یہ دعویٰ ہوتا ہے رسول کا جس کو وحی نازل ہوتی ہے کہ وحی کی گئی طرف مجھ کی یہ قرآن لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، کہ اس کا میسج یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ تم کو ڈرائے تم کو، اور وہ اپنا جو ہے پیغام تمہارے تک جو ہے اس کو پہنچائے جس کو مطلب پہنچانا ہے۔ وَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهَةً أُخْرَىٰ، اور کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے دوسرا؟ قل، فرما دیجئے، لا اشہد، میں گواہی نہیں دیتا، قل انما ہوا الہ واحد واننی بریء مما تشرکون۔ تو پھر وہ یہ ہے کہ فرما دیجئے بے شک وہی معبود ہے اکیلا، اور بے شک میں بری ہوں اس سے جو وہ شریک کراتے ہیں۔ پھر ان کی کیا پہچان ہوتی ہے رسولوں کی؟ کہ الذین آتیناہم الکتاب، کہ جو لوگ دی ہم نے ان کو کتاب، یعرفونہم، وہ پہچانتے اس کو، کما یعرفون ابناءہم، اور وہ پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو، الذین خسروا انفسہم وہم لا یؤمنون، اور جو لوگ گھاٹا پایا انہوں نے اپنی جانوں سے، پس نہیں وہ جانتے۔ یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ جو ابھی آپ نے آیت بیان کی تھی کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون شخص زیادہ ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ افترا کرتا ہے یا من گھڑت بات کرتا ہے، اللہ الکاذبہ، یا وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتا ہے، او کذب بآیاتی، یا اس کی آیات کا جو ہے وہ جھٹلاتا ہے اس کو، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک نہیں وہ فلاح پائیں گے ظلم کرنے والے۔ یہاں پر اب جو انبیاء علیہ السلام کا دعویٰ، یعنی جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھ پہ وحی ہوئی، مجھ پہ الہام ہوا، یا مجھے اللہ تعالیٰ، اگر وہ اس کے ساتھ اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میرے اور میرے درمیان اللہ گواہ ہے اور یہ قرآن مجھ پہ نازل ہوا یا مجھ پہ یہ وحی نازل ہوئی تاکہ میں تم لوگوں تک یہ 5 بتاؤں، تو وہ کیا شخص ہے؟ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، کیونکہ یہ شرف صرف انبیاء اور رسولوں کو ملتا ہے۔ جزاک اللہ جی۔ صحیح ہے، وہ جو آپ نے مثال اس کی دی ہے حواریوں کی، حواریوں والی، اس کا تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس کے لیے نبی ہونے کے لیے کثرت سے علم غیب ملنا شرط ہے۔ 1-2 دفعہ کسی کو علم غیب ملے، وہ جو ہے اس سے بندہ نبی نہیں بن جاتا۔ جیسے کسی کے پاس 1-2 روپیہ ہو تو اس کو کوئی امیر نہیں کہتا،
اور قرآن کریم میں نے عرض کیا ہے اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتا ہے کہ غیب جو ہے کثرت سے وہ اللہ تعالیٰ سوائے اپنے نبیوں کے کسی کو نہیں دیتا. یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کئی جگہ پر اس مضمون کو میں نے عرض کیا ہے بیان کرتا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے بندے بھیجے ہیں ان کی طرف وحی کی ہے وہ نبی ہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ مبشرات اور یہ وہ اس سے کوئی مبشرات وہی ہے جو حواریوں کو ملا تھا نا, وہ مبشرات ہے. جو حضرت موسیٰ کی والدہ کو ملا تھا وہ مبشرات ہے. بالکل. لیکن ان کے پاس اتنا ہی علم غیب تھا. جو کثرت سے علم غیب کے ملنے کا دعویٰ کرتا ہے نا وہ یہ نہ کہے کہ میں نبی ہوں, پھر بھی وہ نبوت کا ہی دعویٰ کر رہا ہے. کیونکہ کثرت سے علم غیب قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم غیب پر غالب سوائے نبیوں کے جن کو وہ چنتا ہے کسی کو نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. جی سلیم بھائی بہت شکریہ. میں تھوڑا سا بزی ہونے لگی ہوں. تو یہاں پر میں آپ سے ایک درخواست کروں گی, مطلب میری خواہش ہے کہ خلافت کے اوپر میں آپ سے بات چیت کروں. وہ ہماری بیچ میں رہ گئی, موضوع چینج ہو گیا تھا. تو آپ کوئی وقت جو ہے نا وہ رکھ لیں. بے شک آپ میرے پاس آ جائیں گے, میں آپ کے پاس آ جاؤں گی, جب مرضی آ جائے. میں ادھر ارد گرد ہی ہوتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو آپ مجھے بتا دیں کس دن آپ چاہتے ہیں تو اس دن جو ہے نا اس کے اوپر پھر ضرور بات کریں. ٹھیک ہے, جب آپ کے پاس فری وقت ہو تب آ جائیں. جی بہت شکریہ. جی جزاک. مجھے ڈراپ کر دیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک. سلیم بھائی مجھے ڈراپ کر دیں. چھاڑے جی گڈی سے انہوں نے کہہ رہے ہیں ڈراپ کر دے انہوں نے. ہاں نہیں میں نے کر دیا, میں نے بغیر پہیے والی گاڑی پہ. نہیں نارمل تو یہ نارمل. وعلیکم السلام. نارمل تو یہی ہوتا ہے, ڈراپ کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یار مجھے گھر تک چھوڑو. مجھے تو کوئی موقع کچھ کرنا ہے ایسا تو میں ضرور کروں. میر صاحب کیا حال چال ہے؟ شکر اللہ کا. تھی سناؤ ٹھیک ہو؟ آپ لوگ تو بالکل چوکس ہے. یہ آٹو ماسٹر کا سمجھ نہیں آ رہا. بٹ صاحب آج سلیم صاحب نے بڑی زیادتی کی ہے. اچھا. ہاں وہ بیچاری ختم نبوت کا جھنڈا علم لے کے تو ساری قوم کو اکٹھا کر رہی تھی, اب سب کے خلاف کر دی ہے. نہیں انہوں نہیں کوئی کچھ کہنا. وہ پیچھے ظفر اللہ بریلوی صاحب نے انہوں نے کچھ کہنا. ظفر اللہ بریلوی صاحب دے شاگرد نے. ہاں سارے گئے. دوجا بچارا دے بابے بھی گئے آئی سمجھ. بالکل. گھر بلا کے نہیں زیادتی نہیں کرنی چاہیے. نہیں میں تے حقیقت دسی ہے بھی یہ حقیقت ہے. اگوں دعوے جڑے نے وہ تسی میرے کو ثبوت منگو جی کنے دعویٰ کیتا ہے جی. جے تے ایک وہ کہ سارا کچھ علم غیب انہوں نے ملتا رہے, قرآن بھی انہوں تے نازل ہو جائے, انہوں تے لوح محفوظ بھی نازل ہو جائے, وہ یہ نہ کہن کہ میں نبی ہاں تے بس پھر انہوں نے کی ہو سی مبشرات دی ٹوپی پوا کے تے اسی بچا لیں گے تے پھر ٹھیک ہے, پھر میری بھی مان لو کہ میرے تے بھی سارا کوئی نازل ہو گیا ہوں پر میں نبی کوئی نہیں. لے ایک ہی گل. حالانکہ شیعہ دے جڑے امام نے انہوں نے نہ نبی ہونے دا دعویٰ نہ رسول ہونے دا, لیکن انہوں نے ختم نبوت دا منکر کہندی اس وجہ تو نے. میں دسیا سارا کچھ. انہوں نے میں وچوں سو گیا سا تو میں نکل گیا سا. او دے کتاب پوری لکھی ولی اللہ نے, شاہ ولی اللہ نے, تے سارے اودی کتاب دا حوالہ دیندے نے ویکھو جی انہوں ختم نبوت دا منکر کیا ہے. کیونکہ علامات وہی نے. میں کہ مثلا میں کہاں جی اس کائنات نو میں پیدا کیتا تے میں نہ سونا وا نہ میں کھانا وا, میں انساناں نو بھی میں